آپ زندہ رکھنے والے ہیں، آپ کون ہوتے ہیں زندگی دینے والے یا زندہ رکھنے والے؟ اس نے کہا کہ میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، تو 2 رکعت نماز پڑھ لی۔ انہوں نے کہا کوئی دوسری تمنا؟ اس نے کہا خدا کی قسم آج کی نماز سے میں نے جو لذت محسوس کی، عمر بھر یہ لذت مجھے کبھی نماز میں محسوس نہیں ہوئی۔ لیکن جب مجھے ڈر نہ ہوتا کہ آپ یہ سمجھتے ہوں گے کہ یہ ویسے ڈیلے کر رہے ہیں، موت سے ڈرتے ہیں، تو میں کہہ دیتا کہ 2 رکعت میں مزید پڑھنا چاہتا ہوں۔ لیکن میں یہ ڈیمانڈ اس لیے نہیں کرتا کہ میرے متعلق آپ کی بدگمانی نہ ہو کہ یہ موت سے ڈرتا ہے تو ڈیلے ٹیکٹکس استعمال کرتا ہے۔ تو جب اسے سولی پر چڑھایا گیا تو اس نے 2 جملے کہہ دیے کہ وَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَىٰ أَيِّ جَنبٍ كَانَ فِي اللَّهِ مَصْرَعِي وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَٰهِ وَإِن يَشَاء يُبَارِكْ فِي أَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعِ۔ 2 شعر کہہ دیے کہ وَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا، جب میں اللہ کے لیے اسلام کے جرم کی پاداش میں قتل کیا جا رہا ہوں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، چاہے یہ مجھے سولی پر چڑھائے، چاہے تلوار سے مجھے کاٹے، چاہے مجھے بم سے اڑائے، جو کچھ بھی ہے۔ وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَٰهِ وَإِن يَشَاء يُبَارِكْ فِي أَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعٍ، یہ میں اعضاء کو اور میرے جوارح اور انداموں کو بھی کاٹ دے تو اللہ تعالیٰ دین کے لیے اس میں کوئی برکت ڈال دے گا۔ اور خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ کو سولی پر لٹکایا گیا، اور طریقہ یہ تھا کہ جس آدمی کو زیادہ سزا دیتے رہے تو اسے کئی دن تک سولی پر اس طرح یعنی چھوڑ دیتے۔ تو 40 دن گزر گئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے کہہ دیا کہ خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ جب یہ یہاں سولی پر چڑھائے جا رہے تھے وہاں جبریل امین رائٹ اوے کومنٹری دے رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ابھی جی خبیب کو لایا گیا، ابھی اس نے غسل کا ڈیمانڈ کر دیا، وہ غسل کر رہا ہے، اور پھر فرمایا کہ ابھی اس نے نماز کی تمنا کر دی، وہ نماز پڑھ رہا ہے، اور پھر کہہ دیا حضرت جبریل امین نے کہ انہوں نے پھر اس سے کہہ دیا کوئی دوسری تمنا، اور اس نے ریفیوز کر دیا کہ نہیں اور کچھ بھی نہیں، کیونکہ آپ میرے اوپر کوئی بدگمانی نہ کریں۔ جی ابھی اسے لا رہے ہیں، اور ابھی وہ کہہ رہا ہے کہ وَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَىٰ أَيِّ جَنبٍ كَانَ فِي اللَّهِ مَصْرَعِي، وہ مسکرا رہا ہے اور یہ گا رہا ہے، مسکرا رہا ہے اور گا رہا ہے۔ وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَٰهِ وَإِن يَشَاء يُبَارِكْ فِي أَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعٍ، ابھی جو اسے سولی پر لٹکایا گیا اور اسے دبایا گیا، کیونکہ سولی کا جو طریقہ ہوتا ہے پھانسی نہیں ہوتی، یہ 2 لکڑیاں وہ کھڑی کر دیتے ہیں اور اس کے اوپر ایک لمبی لکڑی ڈال دیتے ہیں انسان کے قامت سے زیادہ لمبا، اور اس کے اوپر ہر ایک بالش کے بعد وہ اس پر ایک سلاخ لگا دیتے ہیں، دھاری دار قسم کا سلاخ۔ تو وہ سلاخ تمام ایسے ایسے ہوتے ہیں، جس آدمی کو لایا جاتا ہے تو اسے الٹا اس کے اوپر لٹھایا جاتا ہے اور پھر زور دیا جاتا ہے تو وہ تمام سلاخ اس کے بدن سے نکل جاتے ہیں، اور وہ اس طرح کرتے 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 وہ نکل تو سکتا نہیں، اس انداز سے وہ دکھ اور درد کی موت مر جاتا ہے۔ اسے کہتے ہیں صلیب۔ ایکچولی صلیب از دی سیم تھنگ کروسیفیکیشن جو حضرت عیسیٰ کی ہے، دیٹ از دا ایکچوئل شیپ آف کروسیفیکیشن۔ اچھا، تو اب خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اسی پر اس طرح پڑا رہا۔ 41ویں دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ہے اللہ کا بندہ جو جا کے حضرت خبیب کی لاش کو وہاں سے اٹھا لائے، کیونکہ اسی پر پیرادار بھی کڑے ہیں۔ تو 2 صحابیوں نے حامی بر لی کہ ہم جا رہے ہیں، وہ دونوں چلے گئے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جب ہم چلے گئے تو وہ پیرادار دونوں سو رہے تھے، جب وہ سو رہے تھے تو ایک صحابی نیچے اور دوسرا اوپر چڑھ گیا، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لاش کو اس نے سلاخوں سے نکالا، اور وہ کہتا ہے کہ فَكَانَ كَسَاعَةٍ مَاتَ، اس کا بدن اتنا نرم تھا جیسا کہ ابھی مر چکا ہے، حالانکہ اس کے اوپر دھوپ اور سب کچھ وہ لگ رہا تھا کہ ابھی مر چکا ہے، بالکل نرم۔ اور فرماتے وَكُنْتُ أَحِسُّ شَمَّهُ أَوْ رَائِحَتَهُ، میں اس کی خوشبو کو محسوس کرتا رہا، اس کے بلڈ کی خوشبو کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن جب شہید اٹھائے جائیں گے تو ان کے خون سے مشک و زعفران کی خوشبو اٹھتی جائے گی۔ تو اس نے کہا کہ میں وہ مشک و زعفران کی خوشبو محسوس کرتا رہا۔ حضرت خبیب کے لاش کو میں نے صحابی کے حوالے کر دیا کہ آپ پکڑیں۔ اب ہم نے گھوڑے پر رکھ دیا اور دونوں گھوڑے پہ سوار ہو گئے اور گھوڑے کو سرپٹ دوڑایا۔ پیراداروں کو جب ان کی آنکھ کھلی اور دیکھ لیا وہ لاش تو کسی نے اٹھا دیا، انہوں نے مدینے کی طرف فوراً گھوڑے دوڑائے، اور جب گھوڑے دوڑائے اور ہمیں خطرہ ہوا کہ وہ تو پہنچ گئے تو میں نے ساتھی سے کہہ دیا کہ لاش رکھ دیتے ہیں زمین پر، اللہ ہی اس کا نگہبان ہے، اور ہم چل پڑتے ہیں ورنہ ہمیں بھی قتل کر دیں گے۔ تو ہم نے لاش وہ زمین پہ رکھ دی اور ہم نے گھوڑا سرپٹ دوڑایا۔ حدیث میں آیا ہے فَإِبْتَلَعَهُ الْأَرْضُ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہہ دیا کہ انہوں نے وہ لاش رکھ دیا ہے رات وہاں، اور اللہ تعالیٰ نے زمین میں شک کر کے اس زمین نے اسے نگل لیا۔ خبیب نے عدی رضی اللہ تعالیٰ کے جسد خاکی کو نگل لیا۔ محدثین اسے بلیع الارض کہتے ہیں، زمین کا نگلا ہوا، جسے زمین نے اس طرح نگل لیا ہے خود اپنے تئیں۔ تو یہ ہے اسٹیبلٹی۔ حضرت معاذ بن جبل سے کہہ دیا کہ وَلَوْ قُتِّلْتَ وَحُرِّقْتَ وَصُلِّبْتَ تو اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ۔ بس ہدایت کا لفظ آج ڈسکس کریں گے تو ختم کر دیتے ہیں کہ ہدایت یہ کیا چیز ہے۔ تو ہدایت اس میں 2 مذاہب ہیں، ایک مذہب اہل سنت والجماعہ کا اور دوسرا مذہب معتزلہ کا۔
معتزلہ ایک گمراہ فرقہ ہے. اہل سنت والجماعت کا معنی کا مذہب یہ ہے کہ ہدایت جب اللہ کی صفت ہوتی ہے کہ اللہ نے اسے ہدایت دے دی ہے تو اسی کا مفہوم کچھ اور ہوتا ہے, اور جب اللہ کے علاوہ کسی اور کی صفت سمجھی جاتی ہے تو اس کا مفہوم کچھ اور ہوتا ہے. جبکہ معتزلہ کہتے ہیں کہ اس کا ایک ہی مفہوم ہے. ہدایت کا معنی ہے کسی کو ڈیسٹینیشن تک پہنچانا, کسی کو اس کے منزل مقصود تک پہنچانا. ہدایت کا معنی یہ ہے کسی کو اس کے منزل مقصود تک پہنچانا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کو بھی دعوت دی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لہب کو بھی دعوت دی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کو بھی دعوت دی, لیکن انہیں منزل مقصود تک نہیں پہنچا سکا, تو اٹ مینس کہ نبی ان کے لیے ہادی نہیں ہوئے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ معتزلہ کی ڈیفینیشن یہ غلط ڈیفینیشن ہے, یہ گڑبڑ ڈیفینیشن ہے, یہ ٹوٹلی وہ رانگ قسم کی ڈیفینیشن ہے جو انہوں نے ہدایت کی کر دی ہے. ادروائز ہم نبی کو پھر ہادی نہیں کہہ سکتے, نبی کو ہادی نہیں کہہ سکتے کہ وہ ہدایت دینے والے تھے. تو ہدایت کا معنی ہے اہل سنت والجماعت کے نزدیک اراۃ الطریق, راستہ بتلانا. تو ایکچوئل اس کی ڈیفینیشن ہے راستہ بتلانا. جب اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے آپ ہادی اور ہدایت دینے والے کی صفت استعمال کریں تو اس کا معنی یہ کہ اس نے راستہ بتلایا. اب جس کو بتلایا وہ اس راستے پر چلتا ہے یا نہیں چلتا, یہ تو اس کی مرضی ہے, یہ تو اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, وہ فالو کرتا ہے کہ نہیں فالو کرتا. اور جب یہ صفت اللہ تعالیٰ کی بیان کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی, تو اس کا معنی یہ کہ اسے منزل مقصود پر جا پہنچایا, کیونکہ اللہ تو وہاں ڈیسٹینیشن پر پہنچانے والے ہیں, اللہ کے علاوہ کوئی اور مقصد پر پہنچانے والا ہے نہیں, وہ صرف آپ کو راستہ ہی بتلا سکتا ہے. اس لیے قرآن کریم نے فرمایا کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. آپ وہ منزل مقصود تک پہنچانے والی ہدایت کسی کو نہیں دے سکتے, یہ تو اللہ کا کام ہے, ولکن اللہ یہدی من یشاء. تو اہدنا ہدایت اسی کا اصل معنی ہے راستہ بتلانا. اب منزل مقصود پر وہ پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر اللہ کی توفیق شامل حال ہو تو راستہ آپ بتلائیں گے, وہ اس پہ چھڑ جائیں گے, تو تبھی تو ہم مانگتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم, خداوندہ اس صراط مستقیم پر ہمیں ثابت قدم رکھے تاکہ ہم مقصود تک جا پہنچے. اور مقصود کیا ہے اللہ, صراط مستقیم کا مدعا اور مقصود کیا ہے اللہ. یعنی ہم جو تگ و دو کر رہے ہیں کس لیے کہ ہمیں اللہ ملے, کس لیے؟ اس لیے نہیں کر رہے کہ ہمیں جنت ملے. بھائی جنت مسلمان کا مقصود نہیں ہونا چاہیے, مسلمان کا مقصود تو اللہ ہونا چاہیے. حضرت رابعہ بصریہ یہ بڑی ولیہ خاتون تھی, بڑی ولی, رات پر وہ عبادات کرتی رہی, وہ سوتی نہیں تھی رات کے وقت. تو کسی نے اس سے پوچھا کہ محترمہ آپ جو اتنی تکلیف کر جاتی ہیں رات بھر, انت طامعۃ للدنیا ام طامعۃ للآخرہ, آپ دنیا اور دولت چاہتی ہیں اللہ تعالیٰ سے یا آپ جنت چاہتی ہیں؟ تو اس نے ایک جواب دے دیا کہ نہیں, میں نے نہ اللہ سے کبھی دنیا مانگی اور نہ کبھی اللہ سے جنت مانگی ہے. اس نے کہا پھر؟ تو اس نے کہہ دیا کہ میں تو رات کو دعا کرتی ہوں کہ خدایا آج ہمارا در دنیا استاراب کافران بدے و آج ہمارا در عقبہ استاراب مومنان بدے. اگر میرے لیے آپ نے کسی دنیا اور دولت کا فیصلہ کر دیا ہے تو وہ مجھے ضرورت نہیں, وہ کافروں کو دے دیں. مسلمانوں کو یہ نہیں کہا کہ وہ کافروں کو دے دیں, اور فرمایا کہ وہ آج ہمارا در عقبہ استاراب مومنان بدے. اگر آخرت میں میرے لیے کسی نعمت اور جنت اور باغات اور بنگلوں اور اس کا انتظام کیا ہے تو وہ مسلمانوں کو دے دے میرے والا حصہ. وہ ہمارا در دنیا درد ہے وہ در عقبہ دیدار نصیب کن, مجھے دنیا میں اپنے عشق و محبت کے درد میں مبتلا کریں اور آخرت میں صرف اپنا جلوہ دکھائیں. بس تو یہی ہوتا ہے مسلمان کا مقصود کہ ہمیں اللہ ملے, اور جس کو اللہ ملے من کان للہ کان اللہ لہ, جب اللہ ملے تو سب کچھ جنت کیا چیز ہے. پھر وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ, پھر تو آدمی کی گناہ بھی گناہ نہیں ہوتی اللہ کی نظروں میں. یغفر لکم, تو اب صراط مستقیم اہدنا الصراط المستقیم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابن مسعود صاحب فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے زمین پر ایک لکیر کھینچی, خط لنا خطا بعنزتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اسٹک تھا, اسی پر ایک لکیر کھینچی اور فرمایا کہ ھذا صراطی مستقیما. یہ دیکھیے میں اگزامپل دے رہا ہوں, یہ میں اگزامپل دے رہا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صراط مستقیم ہے, سیدھا اللہ کے ہاں جاتا ہے. قرآن کریم نے فرمایا کہ ان ربی اعلی صراط مستقیم, میرا پروردگار جو ہے وہ صراط مستقیم کے اس سرے پر آپ کا انتظار کر رہے ہیں. اگر آپ اس صراط مستقیم کو نہیں چھوڑیں گے, رائٹ اوے جاؤ گے, تو وہاں اللہ تعالیٰ آپ کا انتظار کر رہا ہے. قرآن نے فرمایا ان ربی اعلی صراط مستقیم, کہ رب میرا وہ صراط مستقیم کے اس کونے پر آپ کا انتظار کر رہا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ لکیر کھینچی اور پھر دائیں بائیں اس قسم کے خطوط کھینچے اور فرمایا کہ ولا تتبعوا السبل, ہر ایک قدم پر ایک شیطانی راستہ صراط مستقیم ہی سے نکلتا ہے, ایک ایگزٹ ہے شیطان کی طرف.
جب آپ قدم لیتے ہیں تو ایگزٹ نکلتا ہے، شیطانی ایگزٹ، اور پھر شیطانی ایگزٹ، اور پھر ابلیسی ایگزٹ، اور پھر شیطانی ایگزٹ، دائیں بھی ہے اور بائیں بھی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ولا تتبعوا السبل، ایگزٹ نہ لیں، بس رائٹ اوے فری وے پر آتے رہیں تو یہاں پہنچ جاؤ گے، اور اگر آپ نے ایگزٹ لے لیا تو بس پھنس گئے پھر۔ اور ایک دوسرے مثال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ضرب اللہ مثلا صراطا مستقیما، کہ یہ صراط مستقیم کی مثال ہے کہ دو دیواروں کے درمیان ایک سیدھا راستہ ہے۔ اب جو دو دیوار دونوں طرف اس کے بنائے گئے ہیں تو اس میں قدم قدم پر دروازے کھلے ہیں، یہ اور علیہا سطور مرخات، ہر ایک دروازے کے اوپر ایک پردہ بھی آویزان لٹکا دیا گیا ہے، اور وراء کل ستر مناد ینادی، اور ہر ایک پردے کے پیچھے سے ایک آدمی ہے جو آپ کو انوائٹ کر رہا ہے، کال کر رہا ہے کہ اس دروازے سے داخل ہو کے آئیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس مثال کی توضیح کر دی کہ یہ تو صراط مستقیم ہے، یہ جو دروازے ہیں یہ تمام محرمات کی طرف کھلے ہیں، یہ کھلا ہے قتل کی طرف، یہ کھلا ہے ڈھاکے کی طرف، یہ کھلا ہے چوری کی طرف، یہ ہے زنا کی طرف، یہ فراڈ کی طرف، یہ خیانت کی طرف، یہ جوا بازی کی طرف، یہ تمام شیطانی دروازے ہیں۔ جو اس پر پردے لگائے گئے ہیں تو وہ اللہ اور رسول کے احکام ہیں کہ ولا تقربوا الزنا، اس دروازے میں داخل نہ ہو، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، خبردار قتل نہ کیا کرو، ولا تخونوا اماناتکم، خیانت نہ کیا کرو، غدر نہ کیا کرو، فلاں چیز نہ کیا کرو۔ یہ دروازوں پر اللہ تعالیٰ نے کپڑے لٹکا دیے ہیں اور رکاوٹ لٹکا دیا ہے، اور پیچھے جو کڑے ہیں وہ شیطان کے لشکر والے کڑے ہیں، وہ آواز دے رہے ہیں کہ اس دروازے پر سے آ جائیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ نے اس کالر کے کال کو قبول کر دیا تو رائٹ اوے یو آپ پھنس گئے۔ تو اہدنا الصراط المستقیم، خداوندہ ہمیں ثابت قدمی دے دے صراط مستقیم پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھ لیا کہ مختصر جی بتائیں مس صراط المستقیم، کہ صراط مستقیم کیا چیز ہے؟ بار بار ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ صراط مستقیم کیا جی۔ یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی یہ صفت بیان کر دی، اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، کہ میں نے ابراہیم کو صراط مستقیم پر لگا دیا۔ یہ اللہ نے محمد کی صفت بیان کر دی صلی اللہ علیہ وسلم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی ہدایت کے لیے صراط مستقیم کا الفاظ استعمال کر دیے، کیا فرمایا کہ یہدی انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ یہدی الی الحق و الی طریق المستقیم، کہ وہ قرآن جو ہے وہ صراط مستقیم کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ اب یہ صراط مستقیم ہے کیا چیز؟ جو ابراہیم کا بھی مقصد اللہ نے اس پر لگایا، جو محمد کا بھی مقصود اللہ نے اس پر لگایا، جو قرآن کی بھی دعوت ہے وہ صراط مستقیم کی طرف آپ کو دعوت دے رہا ہے، جو مسلمانوں کا مطلوب ہے وہ بار بار کہہ رہا ہے صراط مستقیم، اور ساتھ ایک اور چیز بھی ایڈ کریں کہ وہ شیطان کا بھی ہدف ہے۔ یہ صراط مستقیم شیطان کا بھی ہدف ہے، جو اللہ تعالیٰ نے شیطان کو دھتکارا اور جنت سے نکال دیا تو اس نے وہاں قسم اٹھا کے کہا کہ لأقعدن لهم صراطک المستقیم، میں بھی اسے رائٹ فری وے جو آپ کی طرف آتا ہے میں نے بھی انہیں وہاں لوٹنا ہے۔ لأقعدن لهم صراطک المستقیم، اسی صراط مستقیم پر بیٹھا رہوں گا، میرے واردات تمام صراط مستقیم پر ہوں گے۔ فری وے کا ڈاکو ہے وہ، یعنی کوئی ایگزٹ میں ایگزٹ کا اور کسی ایلے ملے کا وہ نہیں ہے، وہ بالکل فری وے کا ڈاکو ہے، اور اس نے کہہ دیا کہ میں فری وے پر بیٹھا رہوں گا۔ 118 پر بھی نہیں، یہ چھوٹا سا ہے، 405 پر یا 5 پر جو انٹر اسٹیٹس ہے، کہ وہ بڑا فری وے جو آپ کی جانب آتا ہے۔ لأقعدن لهم صراطک المستقیم، میں نے بھی وہاں واردات کرنے ہیں۔ تو صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ صراط مستقیم کیا ہے؟ تو حضور اسلام نے مختصر بتایا کہ ہوا ما انا علیہ و اصحابی، یہ زندگی کا وہ طریقہ اپنانا ہے جو میں نے اپنایا اور میرے صحابہ نے اپنایا۔ اب بس یہ صراط مستقیم کی شناخت ہے کہ جو طریقہ رسول پاک کا ہے اور آپ کے صحابہ کا ہے تو دیٹ از صراط مستقیم۔ اگر کوئی آدمی نبی پاک کے سنت سے ڈیویٹ ہو گیا اور صحابہ کے طریقوں سے ڈیویٹ ہو گیا، ہی از ناٹ آن صراط مستقیم، ہی بیوز سم ویئر ایلس، کسی ایگزیکٹ میں وہ نکلا ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین ایگزیکٹ سے بچائے جو دین سے ہمیں کہیں اور لے جاتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم ربنا احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي وعذاب الاخرة، اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ربنا وفقنا لما تحب وترضى، فالله خير الحافظ وارحم الراحمين۔ یہ بند کر ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات ہم نے ذکر کیا تھا کہ جب ہم نے اللہ کی عظمت بیان کر دی اور اللہ کے سامنے اپنے عاجزی پیش کر دی تو بعد میں ہم نے کہہ دیا کہ اہدنا الصراط المستقیم،
خداوندہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا، یا خداوندہ ہمیں صراط مستقیم پر استقامت نصیب فرما. اور استقامت ہے اسٹیبلٹی، کہ فار ایور آپ اسی کے ساتھ کمیٹڈ رہیں. اور تبھی تو بار بار مسلمان سے دعا کروائی جاتی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، مجھے اس پہ ثابت قدم رکھیں، کیونکہ شیطان نے اپنے دام لگائے ہوئے ہیں. رات جو میں 2 احادیث ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت سے آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دیں. تو اہدنا الصراط المستقیم اور ہدایت کا بھی ہم نے مفہوم متعین کیا تھا کہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک ہدایت کا مفہوم کیا ہے، جبکہ معتزلہ اس کا کیا مفہوم لیتے ہیں. یا دوسرے الفاظ میں، اگر ہدایت اللہ کی جانب منسوب ہو تو پھر اس کا مفہوم کیا ہوگا، اور اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی جانب منسوب ہو تو پھر اس کا مفہوم کیا ہوگا. اللہ کی جانب نسبت کی جائے تو معنی ہوتا ہے ایصال المطلوب، ڈیسٹینیشن تک پہنچانا، اور جب اللہ کے علاوہ کسی اور کو نسبت کی جائے تو پھر اس کا مفہوم ہوتا ہے اراۃ الطریق، راستہ بتلانا، راستہ دکھانا. تو اللہ کے علاوہ کوئی اور جو راستہ دکھائے تو وہ اس میدان کا ہادی بن گیا، جبکہ اللہ ہادی ہے اس مفہوم میں کہ وہ آدمی کو منزل مقصود تک جا پہنچاتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ایک جگہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت منسوب کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور دوسری جانب اسے نیگیٹ کر دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو جہاں ثابت کیا تو اس مفہوم کے حوالے سے کہ راستہ آپ بتلا دیتے ہیں، جہاں نفی کر دی تو اس مفہوم کے حوالے سے کہ آپ کسی کو مقصود تک نہیں پہنچا سکتے. تو فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَتَهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، آپ انہیں صراط مستقیم بتلا دیتے، وہ ہدایت آپ دے دیتے ہیں. اور پیچھے دوسری جگہ فرمایا کہ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، جن لوگوں کے ساتھ آپ کی محبت ہے آپ چاہے بھی کہ انہیں ہدایت نصیب ہو تو آپ انہیں ہدایت نہیں دے سکتے. اب ایک جگہ تو کہا کہ آپ ہدایت دے رہے ہیں، اور دوسری جگہ فرمایا آپ ہدایت نہیں دے سکتے. تو جہاں یہ فرمایا ہے کہ ہدایت دے رہے ہیں تو مینز کہ آپ راستہ دکھلا رہے ہیں، جہاں یہ فرمایا کہ آپ ہدایت نہیں دے سکتے تو مینز کہ آپ کسی کو مقصود تک نہیں پہنچا سکتے. تو اہدنا الصراط المستقیم. اب الصراط المستقیم یہ کون سی صراط ہے؟ تو رات ہم نے 3 احادیث کے حوالے سے اس کا مفہوم متعین کیا تھا، اور مختصراً میں کہہ دیا تھا کہ ہوا ما انا علیہ و اصحابی، یہ زندگی کا وہ طریقہ ہے جو طریقہ میں نے اور میں نے صحابہ نے گزار دیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا انکم من یعش منکم بعدی فسیرى اختلافا کثیرا، اب سے جو لوگ میرے پیچھے رہے دنیا میں تو وہ دین کے نام پر بہت سارے اختلافات دیکھتے رہیں گے، لیکن آپ نے کیا کرنا ہوگا، فعلیکم بسنتی، میرے طریقوں کو پکڑنا ہوگا. اور فرمایا وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. خلفاء راشدین المہدیین کا یہ مفہوم نہیں جو حدیث میں آ جاتا ہے کہ یہ 4 صحابہ مراد ہیں، وہ سنت تمام صحابہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولئک خلفائی، یہ میرے خلیفے ہیں سارے، یہ تمام میرے سکسیسر ہیں، یہ تمام میرے فالوور، یہ میرے خلیفے ہی ہیں، میرے خلافت کا حق ادا کر رہے ہیں. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کا انتخاب اللہ نے میرے لیے کر دیا ہے. فرمایا ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، اللہ نے میرا انتخاب کر دیا اور پھر میرے لیے میرے اصحاب کا انتخاب کر دیا. اس لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ جو بھی صحابی ہے جس کو یہ ٹائٹل مل چکا ہے، ہی از دا ویل گائیڈڈ پرسنالٹی ان دا کریشن آف اللہ سبحانہ و تعالی، اس سے زیادہ کوئی گائیڈڈ پرسنالٹی ہو نہیں سکتا. تو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اب یہ صراط مستقیم کی تشریح خود جو ہم نے میتھڈالوجی میں اور اصول تفسیر اور بیسک پرنسپل میں یہ بتا دیا تھا کہ کبھی قرآن کریم ایک آیت کی تفسیر متصلاً دوسری آیت میں بیان کی جاتی ہے. اب صراط مستقیم ایک امبیگوس قسم کا لفظ ہے کہ بھائی صراط مستقیم کون سا راستہ ہے. شاید یہ مفہوم لے کے 118 کا ذکر ہو رہا ہے یا 405 کا ذکر ہو رہا ہے یا ہائی وے 5 کا ذکر ہو رہا ہے یا ہائی وے 10 کا ذکر ہو رہا ہے جو انٹرسٹیٹ چلا جاتا ہے. جی تو صراط مستقیم وہ کون سا صراط مستقیم ہے؟ تو اللہ کریم نے خود ہی اس کی وضاحت کر دی، اس کی تفسیر کروا دی کہ صراط الذین انعمت علیہم، یہ راستہ ہے ان لوگوں کا جس پر آپ نے انعام کر دیا ہے. صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ہے ان لوگوں کا جن کے اوپر آپ نے انعام کر دیا ہے. اب وہ لوگ کون ہیں؟ تو سب سے پہلے ہم نے نعمت کا مفہوم متعین کرنا ہوگا.
کہ نعمت کیا کچھ ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ مثلا ایک آدمی کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ فلاں بلینئر بن گیا تو وہ زیادہ نعمت اللہ تعالیٰ کے اس کے پاس ہیں. ایک آدمی کو دنیاوی شہرت مل گئی، کیونکہ ہم تو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اس دور میں ایسی ذہنیت ہماری مادی بن گئی ہے کہ ہم عوام و خواص تمام اسی چیز میں پڑ چکے ہیں، کوئی دوسری فکر ہے ہی نہیں. بس یہی فکر ہے، ڈالر والی فکر، پاکستان میں روپیہ والی فکر، انڈیا میں روپیہ والی فکر. غیر مسلموں کو تو لگے تو 1000 بار لگے، لیکن مسلمان کو کیوں لگے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا خوف ما اخاف علی امتی فتنۃ النساء والدنیا. سب سے خطرناک چیز جو میں اپنے امت کے حوالے سے اس کا خطرہ محسوس کرتا ہوں کہ ان کو گمراہ کر دے گی، تباہ کر دے گی، ایک ہے عورتوں کا فتنہ اور ایک ہے دولت کا فتنہ. دولت کا فتنہ بیڑا غرق کر دیتا ہے اور عورتوں کا فتنہ وہ بیڑا غرق کر دیتا ہے. اور اگر آدمی اپنے عقیدے کو استوار کر دے بس پھر اللہ دیا ہی کرتا ہے. لیکن مسئلہ ہے عقیدے کی استواری کا، تو ہمارا عقیدہ برابر نہیں ہوتا. اسباب پہ ہمارا عقیدہ زیادہ ہوتا ہے جبکہ مسبب پر کسی کا عقیدہ نہیں بنتا. اسباب پہ عقیدہ بن جاتا ہے لیکن مسبب پر کسی کا عقیدہ نہیں بنتا. نظر کی دنیا پر ہمارا عقیدہ بن جاتا ہے لیکن خبر کی دنیا پر ہمارا کوئی عقیدہ نہیں ہوتا. اگر کوئی یہ کہے کہ تبسم صاحب میکینیکل انجینئر ہیں، خوب کھاتے پیتے ہیں، جی اس لیے کہ وہ میکینیکل انجینئر ہے، اس لیے کہ وہ میکینیکل انجینئر ہے، میکینیکل انجینئرنگ فار ایگزامپل اس کو رزق دے رہی ہے. ہم کہتے ہیں نہیں، یہ میکینیکل انجینئر یہ صرف حیلہ ہے، یہ صرف ایک بہانہ ہے، یہ صرف ایک سورس اور وسیلہ ہے. ایکچولی رزق اس کو بھی اللہ تعالیٰ دے رہا ہے اور وہاں پہ ایک فقیر کو بھی اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ دے رہا ہے اور مسجد میں بیٹھے ہوئے طالب علم کو بھی اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. تو رزاق تو وہی اللہ تعالیٰ ہے. یہ باقی ساری چیزیں ہیلے بہانے ہیں، لیکن اللہ کے مقابلے میں ہیلے بہانے پر ہمارا عقیدہ بہت پختہ ہے اور اللہ پر اتنا پختہ نہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شرک خفی قرار دیا ہے کہ یہ شرک خفی ہے. تو اب صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جس کے اوپر آپ نے انعام کیا ہے. انعام لفظ جو ہے اس کا معنی ہے نعمت کسی کے اوپر نازل فرمانا یا کسی کو نعمت دینا. انعام کا معنی ہے کسی کو نعمت دینا یا کسی کے ہاں نعمت نازل کروانا. تو اب نعمت یہ دو قسم کے ہوتے ہیں، کچھ نعمتیں ہوتی ہیں دنیاوی اور کچھ نعمتیں ہوتی ہیں اخروی. پھر دنیاوی بھی دو قسم کی ہوتی ہیں، یہ ایک اور تقسیم ہے دنیاوی کی. ایک کو کہتے ہیں وہابی اور دوسرے کو کہتے ہیں کسبی. وہابی کا معنی ہے گاڈ گیون، Allah's given, Allah's gifted. ایسی نعمتیں جو اللہ کی گفٹڈ ہیں. اور کسبی یہ کہ آدمی اپنی سٹرگل سے حاصل کرے. تو پھر جو وہابی ہے، گاڈ گفٹڈ ہے یا Allah's given ہے، تو وہ بھی پھر دو قسم کے ہیں. ایک ہے نعمت روحانی اور دوسرا ہے نعمت جسمانی. جسمانی جو ہے مثلا کا تخلیق البدن، اللہ تعالیٰ نے ہمیں باڈی اسٹرکچر دے دیا ہے. ایک آدمی دونوں آنکھوں سے نابینا ہے اور مجھے اللہ تعالیٰ نے بینا آنکھیں دے دی ہیں. یہ نعمت اللہ تعالیٰ کی ایک جسمانی نعمت ہے جو مجھے دے دی ہے. اور وہ قوتیں جو اللہ تعالیٰ نے انسانی بدن کو دے دی ہیں، وہ قوتیں جو اللہ تعالیٰ نے انسانی بدن کو دے دی ہیں، صحیح اعضاء دے دیے ہیں، سلیم قامت دے دیا ہے. تو یہ ہے وہابی مینز Allah's given, Allah's gifted. اور ہیں بھی جسمانی. اور روحانی اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر روح کی ایک قوت ڈال دی ہے. ادروائز اگر اسی روح کو آپ اسی قالب سے اور اسی باڈی اسٹرکچر سے باہر نکالیں تو اٹس جسٹ لائک اے پلر، بلکہ پلر سے بھی زیادہ بدترین ہے کیونکہ وہ کڑا رہتا ہے، کوئی بدبو نہیں کرتا. اس سے روح نکالیں تو تیسرے دن یہ گلنے سڑنے لگتا ہے اور آپ نے پھر اپنا منہ ناک بند کرنا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے اسی بدن کے اندر جو روح ڈال دیا ہے، یہ ہے دنیاوی وہابی روحانی نعمت. دنیاوی وہابی اور روحانی نعمت. یا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عقل سے نوازا ہے. اب عقل کی نعمت ہونے کی آپ کو پتہ تب لگ جاتا ہے جب آپ کسی دیوانے کو دیکھ لیتے کہ وہ گند اٹھا کر کھا لیتا ہے، اس لیے کہ اس کا عقل مفلوج ہو چکا ہے، اس کے عقل میں فطور آ گیا ہے، اس کے عقل پہ پردہ آ چکا ہے، یا اس کے عقل کے جو ریشے ہیں اور جو شریانیں ہیں وہ شریانیں ڈسکنیکٹ ہو گئی ہیں. تو اب یہ عقل یہ بھی دنیاوی نعمت ہے،
وہ بھی نعمت ہے اور روحانی نعمت ہے، کیونکہ عقل یہ کوئی میٹیریل چیز نہیں ہے. روحانی مینس کہ یہ کوئی میٹیریل چیز نہیں ہے، اسپرچول ٹائپ کی انویزیبل چیز ہے، ایک قوت ہے. کیا ہے؟ ایک قسم کی انرجی ہے، ایک انرجی ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانی کوپڑی میں ودیعت کر دی ہے. تو یہ دنیاوی نعمت اور وہ بھی نعمت. جہاں تک دنیاوی کسبی نعمت کا تعلق ہے تو دنیاوی کسبی نعمت مثلا ایک آدمی، وہ بھی دو قسم کے ہیں، جسمانی بھی ہیں اور روحانی بھی ہیں. دنیاوی کسبی نعمت جسمانی، آدمی اپنے لیے خوبصورت کپڑے بنائے، اپنے بالوں کو بہترین طریقے سے سجائے، اپنی داڑھی کو بہترین طریقے سے رکھے. جس طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی کو میں نے کبھی بے سلیقے نہیں دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال میں نے کبھی بے سلیقے نہیں دیکھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کالر پر کبھی میں نے میل کچیل نہیں دیکھا، آپ کے کبھی آستینوں کو میں نے اس طرح نہیں دیکھا کہ بے سلیقہ طریقے سے اس نے اٹھا دیے ہیں. اور تبھی علامہ حلبی نے کتاب کے اندر ایک مسئلہ لکھا ہے کہ اب نرینہ یعنی مرد کا بدن کوئی عورت تو نہیں، اگر اس کا یہ حصہ ننگا ہو تو ننگا رہے وہ نماز پڑھ سکتا ہے، وہ نماز پڑھ سکتا ہے. لیکن وہ فرماتے ہیں کہ اگر اس کے آستین ایسے ہوں اور اس نے اس طرح کر دیے ہیں، اس طرح بے ڈنگے سے، اور پھر نماز پڑھ رہا ہے، تو وہ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ نماز مکروہ ہے، کیونکہ یہ طریقہ انسانوں کا نہیں. اگر آپ نے خامخواہ آستینیں چھڑانی ہے تو اسے باوقار طریقے سے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کوئی انسانوں کی طریقے سے آپ ان آستینوں کو ٹھیک ٹاک کر دیں، کیونکہ آپ کہاں کڑے ہیں، کوئی اسٹور میں تو نہیں کڑے، اللہ کے سامنے کڑے ہیں. تو آپ وہ ان پراپر ڈریس آپ کا ہونا ضروری ہے، امپراپر ڈریس نہیں ہونا چاہیے، آپ کا ڈریس پراپر ہونا چاہیے، پراپر ڈریس میں آپ نماز پڑھ لیں. تو اب اگر ایک آدمی ان چیزوں کا خیال رکھیں تو یہ بھی نعمت ہے. آدمی کو اللہ تعالیٰ نے یہ مزاج اگر دے دیا ہے کہ وہ صفائی پسند ہے، کپڑے بھائی ٹھیک ٹاک صاف ستھرا رکھتے ہیں، اس کے جو جوتے ہیں وہ ٹھیک ٹاک قرینے سے رکھے جاتے ہیں. اب یہاں پہ جب میں آ جاتا ہوں اور شوریک سے نیچے یہ جوتے وغیرہ دیکھ لیتا ہوں تو میں خود اٹھا کر انہیں شوریک میں، کیونکہ یہ مجھے بڑے ناپسند معلوم ہوتے ہیں کہ جو چیزیں بنائی ہیں کس لیے بنائی ہیں. جب ہم نیچے رکھ دیتے ہیں تو یہ امپراپر طریقہ ہے، یہ آرگنائز طریقہ نہیں ہے. جبکہ مسلمان وہ تو تمام زندگی میں منظم اور آرگنائزڈ ہی ہوتا ہے. اگر ہماری گاڑیاں جو اس کے لیے ٹھیک ٹاک جگہ بنی ہوئی ہیں اور ہم گاڑی کو اس طرح ترچا کھڑا کر دیتے ہیں، ترچا جو گورنمنٹ کی پبلک پلیس ہوتی ہے وہاں ہم ٹھیک ٹاک کھڑا کر دیتے ہیں، اپنی مسجد میں اس طرح کھڑا کر دیتے ہیں، کیونکہ ہم اس دنیاوی نعمت سے محروم ہیں کہ ہماری ذہنوں کی تربیت ہو جائے، ہم آرگنائز ہو جائیں، ہماری زندگی میں تنظیم آ جائے. تو دنیاوی اور کسبی نعمت وہ یہ ہے کہ آدمی اپنے حرکات کو منظم کروا دے، اپنے لباس کو منظم کروا دے. اور جہاں تک دنیاوی کسبی اور روحانی نعمت کا تعلق ہے تو وہ ہے التحلیہ بالاخلاق الفاضلہ، کہ آدمی اپنے اخلاقیات کو ڈیولپ کر دے. یہ نعمت ہے، دنیاوی ہے، کسبی ہے. اخلاقیات آٹومیٹکلی نہیں آتے، آپ نے اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا ہوگا، آپ نے اپنی تعمیر کروانی ہوگی. ایسا تو نہیں ہے کہ اوپر سے اللہ تعالیٰ کوئی آپ کے اندر پمپ کر دے گا اور آپ آل آف اے سڈن آپ متخلق بن جائیں گے. نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے. انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق وفی روایت لأعلم مکارم الاخلاق، کہ میں آپ کو مکارم الاخلاق بتا دوں کہ اچھے اخلاق کیا ہیں، انسانی اخلاق کیا ہونے چاہیے. جس چیز کی تعلیم دی جاتی ہے تو اٹ مینس کہ وہ کسب سے حاصل ہوتا ہے، اس کے لیے آپ نے تگدو کرنی ہوگی، اس کے لیے آپ نے محنت کرنی ہوگی. تو اب ایک آدمی کے بدن کا صاف ہونا، اس کے کپڑوں کا صاف ہونا، اس کی داڑھی باوقار ہونا، اس کے سر کے بال ٹھیک طریقے سے بنے ہوئے ہوں، اس کے جو مونچے ہیں وہ ٹھیک طریقے سے کٹے ہوئے ہوں. اگر اس نے داڑھی کو شیو کرنا ہے تو ٹھیک طریقے سے پھر شیو کرنا ہے، ایسا ہے کہ کوئی بال پھر نظر نہ آئے، کیونکہ پھر انارگنائز معلوم ہو جاتا ہے. یا تو چھوڑ دیں اسے، یا نہیں چھوڑتے تو بس ٹھیک طریقے سے شیو کر دیں تاکہ انارگنائز معلوم نہ ہو. اور یہاں پہ یعنی آپ نے ایسا شیو کر دیا ہے کہ یہاں پہ 3-4 بال رہ گئے اور 5-8 ادھر رہ گئے اور 3-4 ادھر رہ گئے. یہ کیا بے ڈنگے قسم کے طریقے ہیں. آپ نے آرگنائز ہونا چاہیے، منظم ہونا چاہیے. جی آپ کے بدن سے کسی قسم کی بدبو محسوس نہ ہو. تو یہ ہوتے ہیں نعمت دنیاوی، کسبی، جسمانی
اور نعمت دنیاوی کسبی روحانی کہ آپ کے اخلاق اعلیٰ ترین ہوں. جس کسی سے بھی آپ ملیں مینر آف لائف آپ کے ایسے ہوں کہ آدمی ہش ہش کر جائے کہ یہ ہوتا ہے انسان کا طریقہ. تو یہ تو ایک قسم کی نعمت ہو گئی جس کی ہم نے اتنی سارے اقسام بتا دیے. دوسری قسم کی نعمت ہے نعمت اخروی. تو جہاں تک اخروی نعمت کا تعلق ہے وہ بھی دو قسم کے ہیں, ایک جسمانی اور ایک روحانی. تو جہاں تک جسمانی نعمت کا تعلق ہے اللہ تعالی ہمیں جنات دیا کرے گا, باغات دیا کرے گا, پیلسز دیا کرے گا, حوریں دیتا رہے گا, کانے دیتے رہیں گے, سافٹ ڈرنکس دیتے رہیں گے. یہ تمام جسمانی نعمتیں ہیں اخروی جو جنت میں ہمیں ملتے جائیں گے. اور جہاں تک روحانی کا تعلق ہے کہ نعمت اخروی روحانی, تو یہ ان کے وہ احساسات ہیں, ان کے وہ احساسات ہیں جو انہیں حشاش بشاش رکھتے ہیں, خوش رکھتے ہیں. وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم. اب جو اس شاہی مہمان خانے جنت کے داروغے جو ملائکہ ہیں, بہترین قسم کے اعلیٰ قسم کے ملائکہ ہیں, وہ جب آدمی کو آداب بجا لائے تو کتنی بشاشت محسوس ہوگی اسے, کتنی روحانی سکون نصیب ہوگی اسے کہ اللہ کے کارندے اور نمائندے آپ کے سامنے آداب بجا لا رہے ہیں. سلام علیکم طبتم فادخلوها خالد وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ واورثنا الجنة نتبوأ من الجنة حیث نشاء فنعم اجر العاملین. اللہ کریم نے فرمایا کہ وہ لوگ خوشی کے مارے الحمدللہ کہتے جائیں گے, کیونکہ الحمدللہ آدمی تب کہتا ہے جب اس کے روح کو احساس ہو جاتا ہے. الحمدللہ تب کہتا ہے جب اس کے روح کو احساس ہو جاتا ہے کسی بشاشت کا اور کسی خوشی کا. تو یہ ہے نعمت. اب صراط الذین انعمت علیہم, ان سے کون سی نعمتیں مراد ہیں؟ تو دنیاوی اعتبار سے اس سے نعمتیں مراد ہیں وہ کسبی نعمتیں, وہاں بھی نعمتیں نہیں, کسبی نعمتیں کہ آدمی اخلاقیات کے حوالے سے اعلیٰ قسم کا متخلق انسان ہو, بدن کے اعتبار سے یا مادی افعال و اعمال میں انتہائی آرگنائزڈ ہو. اگر آپ اس کے سٹور پر چلا جائے تو اس کا سٹور بڑے قرینے سے سجا ہوا ہے. اگر آپ اس کے گاڑی کو دیکھیں تو ایک گاڑی کی سیٹیں اور فرش اور تمام چیزیں بالکل بھی پرفیکٹ رکھا کرتے ہیں. تو اس سے اس کی طبعی نفاست معلوم ہوتی ہے, کیونکہ وہ اس کی طبعی نفاست کی ریفلیکشن ہے. اگر ایک آدمی اس کے کپڑے گندا ہیں تو آپ یوں سمجھیے کہ اس کی طبیعت ہی گندا ہے, کیونکہ صفائی اس کے مزاج میں ہے ہی نہیں. اگر آپ کسی کے گھر جائیں اور ان کا گھر اس طرح تاخت و تاراج پڑا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ رحم فرمائے, تو آپ کہہ دیں کہ وہ برنارڈ شاہ سے کسی نے کہہ دیا, کیا برنارڈ شاہ سے, برنارڈ شاہ کو میں نے زیادہ مطالعہ کیا ہے, تو برنارڈ شاہ سے کسی نے کہہ دیا کہ اگر میں کسی ملک چلا جاؤں اور وہاں اس ملک میں مجھے یہ معلوم کرنا ہو کہ یہاں کا نظام سموتھ چل رہا ہے کہ نہیں, اور میں نے 5-10 منٹ میں یہ تمام جس نکالنا ہے, تو اس کے لیے کوئی ضابطہ ہے آپ کے پاس؟ اس نے کہا ہاں. کیوں نہیں ضابطہ؟ اس نے کہا وہ کیا ہے. اس نے کہا کہ ان کے مصروف چوک پہ کھڑے ہو جائیں, اگر ان کا ٹریفک سموتھ چل رہا ہے تو تمام نظام ٹھیک ٹھاک ہے, اگر ان کے ٹریفک کا بیڑا غرق ہے تو ان کے سارے نظام کا بیڑا غرق ہے. ٹریفک کا بیڑا غرق ہے تو ان کا کوئی نظام ہے ہی نہیں, کہیں بھی نظام نہیں ہے. چاہے ان کی عدالت ہی ہو, عدالت میں بھی کوئی نظام نہیں ہے. اگر عدالت میں نظام ہوتا تو ٹریفک کیوں اس طرح ڈسٹرب ہوتا؟ صحیح. تو اگر آپ کسی کے گھر جائیں اور وہاں گھر آرگنائز ہے تو اٹ مینز کہ آرگنائزیشن اور نفاست ان لوگوں کے ذہن میں ہے ہی نہیں. ان لوگوں کے ذہن میں تو نفاست یہ مسلمان کی شان ہونی چاہیے, بلکہ انسان کی شان ہونی چاہیے. مسلمان کی تو ہونی چاہیے, ایک عام انسان کی بھی یہی شان ہونی چاہیے. تو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. تو دنیاوی کسبی جسمانی اور روحانی نعمتیں, یعنی کسبی نعمتیں وہ مراد ہیں. وہاں بھی نہیں, وہاں بھی نعمتیں تو اللہ تعالیٰ نے کفار کو بھی دے دی ہیں. ان کے بھی, یہ کلنٹن کو نہیں دیکھتے کتنا سرخ و سفید ہے. ابھی اللہ کی نعمت تو نہیں جو اس کے ساتھ کر چکے ہیں, وہ کافر جہنم میں چلا جائے گا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھائی ہم اس کا راستے چلائیں جو کلنٹن کا راستہ ہے. قطعاً نہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے. تو دنیاوی نعمتیں
کسبی، روحانی اور جسمانی، کہ ہماری زندگی آرگنائزڈ ہو. اور کب آرگنائز ہوگا؟ جب آپ محمد کے طریقوں پر چلتے جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. اور جہاں تک اخروی نعمتوں کا تعلق ہے تو یہ اصل میں اس کسبی اعمال کا نتیجہ ہے. یہ جو دنیاوی کسبی اعمال ہیں وہ آخرت کی نعمتیں تو اسی کا نتیجہ ہے. تو ہم اللہ سے چاہتے ہیں کہ خدا بندہ ہمیں صراط مستقیم بتا دیں، یعنی دنیاوی کسبی نعمتوں سے ہمیں سرفراز فرمائے کہ روحانی طور پر بھی ہمیں تعمیر شدہ ہوں اور جسمانی طور پر بھی ہم تعمیر شدہ ہوں، ڈیولپڈ ہوں، ارتقاء کے منازل طے کرتے ہوئے ترقی تک جا پہنچے ہوں. صراط الذین انعمت علیہم، وہی لوگ ہیں جس پہ اللہ تعالیٰ نے انعام کر دیا ہے. اب یہ ہیں کون؟ تو چلو چلتے ہیں قرآن کریم کی دوسری آیت سے معلوم کر دیتے ہیں. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر اس طرح اپنی نظریں جمائے ہوئے تھے. اور یہ جو آنکھیں حرکت کرتی ہیں یہ اس کی فطری اور نیچرل حرکت، نیچرل مومنٹ ہے اس کا، جسے آپ کنٹرول بھی نہیں کر سکتے. اگر میں اس سے کہہ دوں کہ چلو آپ 30 سیکنڈ کے لیے آنکھوں کو حرکت نہ دیں، یہ اس کے بس کی بات نہیں ہے. اس کو پتہ ہی نہیں لگتا، وہ حرکت کر جاتی ہے کیونکہ نیچرل ہے. لیکن اگر اس نیچر کو کنٹرول کرنے کے لیے پیچھے سے اس سے زیادہ تیز قوت آ جائے تو اس نیچر کو کنٹرول کر دیتی ہے، اور وہ تیز قوت ہوتی ہے عشق اور محبت. تو جو ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ کے قلب و دماغ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وہ تیز قوت نیچر کے پیچھے آ گئی تو اس نے اس غیر فطری فطری حرکت کو بالکل کنٹرول کیا ہوا تھا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح گور کر دیکھ رہے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس کا نوٹس لے لیا. ہمارا کیا ثوبان یہ کیا ہے؟ آپ تو آئے ہوئے آپ کو کتنا وقت ہو گیا اور آپ اسی طرح نظریں جمائے ہوئے ہیں، وہ فطری حرکت بھی اپنا کنٹرول کیا ہوا ہے، کیوں؟ تو ثوبان رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ تکون فی الدرجات العلی یوم القیامہ، جنت میں تو آپ کا مقام پتہ نہیں کتنا بلند ہوگا. ونحن لا نصل الیک ولا نراک، نہ آپ تک ہم پہنچ سکیں گے اور نہ آپ کو دیکھ سکیں گے. تو دنیا میں بیٹھے ہوئے آپ کی مجلس میں یہ جو آنکھ کی جپک ہے تو یہ جپک میں سیکنڈ کا پتہ نہیں کتنا حصہ وہ صرف ہوگا. وی ڈونٹ نو. اس کے لیے کوئی وہ مائکرو ٹائپ کا کوئی آلہ چاہیے، کیونکہ سیکنڈ تو نہیں ہے. کیونکہ اگر سیکنڈ ہوتا تو پھر آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کوئی چیز اوجھل ہو گئی ہے، نظروں سے غائب ہو گئی ہے. یہ اس طرح ہوتی بھی ہے لیکن آپ کو پتہ نہیں لگتا کہ یہ سامنے بیٹھا ہوا آدمی میرے نظروں سے اوجھل ہو گیا، کیونکہ وہ جو جپک ہے وہ ہے بہت مختصر ہے، بہت مختصر. تو اس نے کہا کہ یہ مختصر جپک بھی جس کا آدمی کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ آنکھوں سے کوئی اوجھل ہو گیا ہے، لیکن ایکچولی ہو تو گیا ہے. اب میرے پاس وہ پیمانہ نہیں کہ میں بتا دوں کہ اتنے وقت کے لیے آپ کا چہرہ اوجھل ہو گیا. اس نے فرمایا حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ میں اتنے وقت کے لیے بھی آپ کے چہرے کو اپنے آنکھوں سے اوجھل نہیں وہ برداشت کر سکتا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کو جذبہ محبت بڑا پسند آیا. تو جبریل امین آئے اور یہ آیت نازل ہوئی کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ والرسول فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، کہ جو اللہ اور رسول پاک کی اطاعت کرتے رہیں گے تو آپ انہیں مژدہ سنائیں، خوشخبری سنائیں، نوید دے دیں کہ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، یہ جنت میں ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پہ اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہوا ہے. اور اللہ نے کن پر انعام کیا ہے؟ من النبیین، سب سے بڑھ کر انعام اللہ تعالیٰ نے انبیاء پر کر دیا ہے. والصدیقین، اور پھر صادقین پہ بھی نہیں، صدیقین پر. لفظ صادق اور صدیق میں ایک فرق ہوتا ہے. جو آدمی صادق ہوتا ہے اس نے یہ فکر ڈیولپ کی ہوئی ہے، یعنی وہ جھوٹ بولتا نہیں انٹینشنلی، یعنی ان کا انٹینشن یہ ہوتا ہے کہ میں سچ بولوں گا، انٹینشن اس کا یہ ہوتا ہے، اسے صادق کہتے ہیں. لیکن صدیق کا مفہوم کچھ اور ہے کہ اس نے اپنے آپ پہ اتنی محنت کی کہ سچ بولنا اس کا نیچر بن چکا ہے. وہ غلطی سے بھی کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، وہ ان انٹینشنلی بھی جھوٹ نہیں بول سکتا کیونکہ اس کے نیچر کے خلاف ہے. اس کے دیکھیے میں آپ کو مثال دے دوں، جب کوئی چیز آدمی کی نیچر بن جائے تو پھر وہاں اسے توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہوتی. آدمی یہ ٹائپنگ کا ماہر بن جائے، اب اگر میں ٹائپ کروں تو میں بھی ٹائپ کر سکتا ہوں، یعنی بیٹھ جاؤں گا اور ایک ایک حرف کو دیکھ کے، ٹھیک ہے ایک لکیر پہ مجھے 5 منٹ لگ جائیں گے لیکن میں لکھ لوں گا، صحیح ہے. لیکن آپ لوگ کریں گے جو آپ کی ایکسپیرینس ہے تو آپ کو اتنا لمبا ورقہ میں دے دوں گا اور 5 منٹ کے اندر آپ پورا اس کا پرنٹ نکال کے مجھے دے دیں گے، یہ وہ ہم نے ٹائپ کر لیا. حالانکہ آپ میرے ساتھ بات بھی کرتے رہیں گے، گپ بھی لگاتے رہیں گے، چائے کا گھونٹ بھی پیتے رہیں گے، اور وہاں وہ آپ کی انگلیاں ٹھیک ٹاک اپنی جگہ، اس لیے کہ وہ چیز آپ کی نیچر بن گئی ہے. اور نیچر کب بن جاتی ہے؟ جب آپ کی مزاولت بہت زیادہ ہو. مزاولت مینس کہ آپ
یعنی تسلسل سے وہ کام کرتے رہتے ہیں. یا ڈرائیونگ ہی کو لے لیجئے, ایک ہوتا ہے میرا جیسا ڈرائیور جسے پتہ ہی نہیں لگتا کہ اسٹاپ کے سائن لگے ہوئے ہیں, ہم تو کراس کر جاتے ہیں. آج بھی میں نے ایک جگہ کراس کر دیا, جب میں نے کراس کر دیا تو پھر مجھے پتا لگ گیا کہ چلو اب چلے گئے, ایسا مسئلہ ہو گیا, شکر ہے کچھ ہے نہیں. اچھا, تو ایک ہوتا ہے میرے جیسا ڈرائیور, ایک ہوتا ہے ایکسپرٹ ڈرائیور. وہ ایکسپرٹ ڈرائیور وہ باتوں میں بھی مصروف ہوتا ہے, اور بریک کے وقت پر اس کا پاؤں بریک پر, اور ایکسیلیٹر کے وقت ایکسیلیٹر پر, اور تمام چیزیں وہ آٹومیٹکلی اس کا نیچر بن جاتا ہے. تو نیچر اس کے بدن کو حرکات دیتا رہتا ہے, اس کے پاؤں کو, اس کے ہاتھ کو, اس کے آنکھوں کو, کہ وہ باقاعدہ رائٹ جانب شیشہ پر, اور فرنٹ والے شیشہ پر, اور لیفٹ سائڈ شیشہ پر, اور یہ تمام چیزیں بس نیچر پیچھے سے اسے دھکیلتا رہتا ہے. اور تمام اس کے بدن کو اتنا الرٹ کر دیا ہے نیچر نے, کیونکہ وہ چیز اس کی نیچر بن گئی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات کی ایک حدیث میں کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. آپ لوگوں کا ایمان تبھی اللہ کے نزدیک قابل قبول ہوگا, اور آپ میرے پکے متبع تب ہوں گے جب میری سنتیں اور میری عادتیں آپ کی طبیعت بن جائیں. جب میری سنتیں اور میری عادتیں آپ کی طبیعت اور نیچر بن جائیں. صحابہ کی نیچر بن گئی تھی, تو تبھی آدمی کا ایمان پکا ہو جاتا ہے. پھر آدمی ان انٹینشنلی جو حرکت کرتا ہے وہ سنت کے مطابق ہوتا ہے, جو حرکت کرتا ہے وہ نبی کی عادت کے مطابق ہوتا ہے. ہمیں بڑا اہتمام کرنا پڑتا ہے کہ یہ کام سنت کے مطابق کروں, اس کے لیے بڑی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے, کیونکہ ذہن پہ محنت کرنی پڑتی ہے. اور پھر اس ماحول میں تو پھر ذہن کو کنونس کرنا, اپنے ذہن کو کنونس کرنا کہ یہ کام سنت کے مطابق, اچھا سنت کے مطابق ٹھیک تو ہے, لیکن یہاں کا ماحول, اور دیکھیے 10-15 سفارشی آ جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی یہاں اگنور کرتے جائیے. وہاں ذہن کے اندر ہی 10-15 سفارشی آ جاتے ہیں کہ نہیں یہاں کا ماحول اور یہاں کا انوائرمنٹ, اور یہ بہت مشکل کام ہے. صحیح ہے. اور جب یہ چیز آپ کی نیچر بن جاتی, آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ دنیا کیا کہے گی. کہی ولا یخافون فی اللہ لومۃ لائم. دین کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ آپ جب دین کرتے ہیں تو اگر پوری دنیا بھی آپ کو طنز کریں اور آپ کے ٹھٹھے اڑائیں تو اللہ کریم نے فرمایا اپنے کوئی فکر نہیں کرنی, یہی ہوگی دین. اور اگر آپ کے ریزرویشن ہوں گے کہ ٹھیک ہے یہ کام تو دین کا, لیکن یہاں جن لوگ پھر ہنسی مذاق کرتے ہیں اور پھر انا للہ و انا الیہ راجعون, دیٹ از ناٹ دین. Then you are غلام of the environment, then you are غلام of your own vision, wishes, of your own lust and your own desire, not غلام of Allah اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ کہہ دیا حتی یکون ہواہ تبعا لما, جب تک اس کا خواہش اور اس کی خواہشات میرے سنت اور عادت کے تابع نہ ہو جائیں. تو ہم پہ یہ فرق کیوں کرتے ہیں, جی یہ سنت جو ہے یہ سنت عادی ہے اور یہ سنت عبادی ہے. بھائی سنت ہے, یہ طریقہ ہے نبی پاک کا صلی اللہ علیہ وسلم, یہ حضور پاک کا طریقہ ہے, کیا عبادی اور کیا عادی. صحابہ کرام تو دیکھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ درخت کے سامنے, درخت کے نیچے آرام کر دیا راستے پر چلتے ہوئے, تو صحابی جب اس راستے پر چلا جاتا تو اسے کوئی تھکاوٹ محسوس نہ ہوتی, لیکن وہاں آرام کرتا کہ میں نے نبی کو دیکھا ہے کہ یہاں پہ آرام کیا تھا. اب یہ کوئی ایسی سنت نہیں تھی کہ وہ صحابی اس پر مکلف تھا کہ آپ نے ضرور یہاں آرام کرنا ہے, یا جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کہا ہے میں نہیں بھوکا میں کیوں کہوں, میں نے نہیں کہا. لیکن صحابی وہاں کہتے کہ یہاں میں نے نبی پاک کو دیکھا ہے کہ وہ یہاں کایا کرتے تھے, یا اس نے ایک بار یہاں کہا لیا. صحیح. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ جب مدینہ منورہ میں اپنی ساری عمر آخر میں گزار رہے تھے تو مکہ معظمہ میں طائف کے قریب وہ باغ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس آتے ہوئے ٹھہرے تھے واپس, اور وہاں پہ عداس ایک غلام تھا, اس نے انگور کا ایک خوشہ لا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا تھا. اور وہ یہ کمال کی بات ہے کہ وہ انگور کا جو پودا ہے, انگور کا پودا ابھی 10-12 سال پہلے اسے کاٹا گیا, ابھی تک وہ انگور ٹھیک ٹھاک دیتا رہا. اور جب وہ انگور کا موسم شروع ہو جاتا تو شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ وہ مدینہ منورہ سے آ کے وہاں ایک ہفتہ اسی انگور کے پاس گزارتا رہتا, اور وہ انگور کے دانے کھاتا رہتا کہ اسی سے عداس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انگور کھلائے تھے. اب یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ آپ وہاں نہ جائیں تو آپ سنر بن جائیں گے اور گناہ گار ہو جائیں گے, نہیں بھائی, یہی ہے محبت کا تقاضا. اور دیکھیے نبی کی اطاعت مطلوب نہیں, نبی کی اتباع مطلوب ہے. اطاعت تو ہم کلنٹن کی بھی کر رہے ہیں, ان کے لاس کو فالو نہیں کر رہے. کیوں فالو نہیں کر رہے؟ ٹکٹ مل جائے گی نہیں فالو کرو گے, کورٹ میں جانا ہوگا تمہیں. یہ کہتے ہیں, اسے کہتے ہیں اطاعت, یہ اطاعت ہے. جبکہ دین میں اتباع ہے,
جہاں پہ اطاعت آیا اس میں اتباع کا رنگ ہونا چاہیے. اور اتباع کا معنی یہ ہے نو دیر از نو اینی سینکٹی بیانڈ. مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں, مجھے کوئی سزا دینے والا نہیں, بٹ I will be committed to the commandments of Allah subhanahu wa ta'ala and to the practice of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam due to my own love and due to my own wishes and my own desires. یہ میری طبیعت بن گئی ہے کہ میں اللہ کے کمانڈمنٹس کی اتباع کروں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کروں. تو صراط الذین انعمت علیہم من النبیین, یہ پہلا درجہ. والصدیقین, دوسرا درجہ جن کی طبیعت ہی راست گوئی بن گئی ہے. صدیقین جن کی طبیعت ہی راست گوئی. اور قرآن کریم کے اندر دیکھیے, قرآن کریم کے اندر اللہ کریم نے حضرت ابراہیم کو صدیق کہہ دیا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم انہو کان صدیقا نبیّا, کہ وہ طبیعت کا راست گو تھا, اس کا نیچر ہی راست گوئی تھا. اور حضور کے صحابہ میں حضرت ابوبکر کا لقب اور ٹائٹل پڑ گیا, حضرت ابوبکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ. قرآن کریم نے بھی اس کی صفت بیان کی کہ والذی جاء بالصدق والذی صدق به اولئک هم المتقون. وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جاء بالصدق, جو یہ قرآن لے آیا ہے. گمنام قسم کے راستے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جا رہے تھے, لیکن حضور سے کہہ رہے تھے کہ راستے پر میں جاؤں گا, آپ یہ صحرا میں جاتے رہیں, تاکہ راستے پر اگر کوئی خطرہ ہے تو میں موت دوں. خطرہ ہوگا تو راستے ہی پر ہوگا, وہاں دشت میں کوئی کیا کرے گا. تو فرمایا کہ آپ دشت میں چلتے جائیں اور میں راستے پر چلتا جاؤں گا. تو راستے میں اسے ایک مکی ملا اور اسے کہا کہ ابوبکر ومن معک, وہ کون ہے وہ جو دشت میں جا رہا ہے رات کی تاریکی میں. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر کسی تأمل کے ایک جواب دے دیا, کیونکہ اگر وہ کہتا کہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم, تو پھر تو صبح سویرے جب ابو جہل نے منادی کر دی کہ بھائی محمد کو اگر کوئی زندہ پکڑ کے لائے یا مردہ پکڑ کے لائے 100 اونٹوں کا انعام دیا جائے گا, جی, تو اس آدمی کو تو پتا ہوتا کہ رات میں نے دیکھ لیا, ابو بکر نے مجھے خود کہہ دیا کہ وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو راز ہی فاش, حالانکہ وہ تو سیکریسی تھی, وہ تو رازدارانہ سفر تھا. اور اگر وہ کہہ دیتا کہ یہ فلان ہے, محمد کا نام ہے, تو یہ جھوٹ جو ابو بکر کے مزاج کے خلاف ہے, تو اس کی تو نیچر بن گئی تھی راز گوئی. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, وہ لوگ جو میری رضا کے لیے سٹرائیو ہارڈ کرتے ان اینی ایسپیکٹ آف دیئر لائف, میں بھی راست گوئی, تو راست گوئی میں بھی میں ان کے لیے دروازے کھول دیتا ہوں, انہیں جھوٹ کی ضرورت نہیں ہوتی. تو حضرت ابوبکر کے ذہن میں اللہ نے القاء کر دیا اور اس نے ایٹ دا مومنٹ کہہ دیا کہ ہاں رجل یہدینی السبیل, یہ میرا رہبر ہے, مجھے راستہ دکھا رہا ہے, یہ میرا رہبر ہے, مجھے راستہ دے. اب اس کافر کے ذہن میں یہ آ گیا کہ راستہ تو ہے گمنام قسم کا, بنجر قسم کا, جو معمول نہیں ہے, لوگ اس پہ آتے جاتے نہیں ہیں, اور اس راستے پر چلنا یہ بھی دلگردے کی بات ہے. تو ابو بکر نے کوئی سپورٹر ساتھ لیا ہے, گائیڈ ساتھ لیا ہے, جبکہ حضرت ابو بکر نے اپنے مزاج کے مطابق کہا کہ یہ میرا دنیا اور آخرت کا رہبر ہے, یہ تو میرا گائیڈ ہے جس کو میں فالو کر رہا ہوں زندگی کے تمام شعبوں میں, تمام میدان. تو صراط الذین انعمت من النبیین, دوئم والصدیقین, اور تیسرا والشہداء. اب جو لفظ شہداء ہے یہ قرآن کریم میں کئی سارے لفظوں معنوں میں مستعمل ہے. ایک شہداء, یہ جمع آتا ہے شاہد کا, اور شاہد کا معنی ہے وٹنس, اور یہ جمع آیا ہے شہید کا بھی, پلورل ہے شہید کا بھی. اور شہید کا معنی ہے مارٹر ان دی پیتھ آف اللہ سبحانہ و تعالی, اللہ کے پات میں جس نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا اسے کہتے ہیں شہید, اور جمع ہے اس کا شہداء. اور تیسرا یہی لفظ شاہد کبھی مؤید کے معنی میں آ جاتا ہے, جو آدمی ویریفائی کرے کسی کے بیان کو. وہ شاہد شاہد من بنی اسرائیل, کہاں پہ حافظ صاحب آیا؟ احقاف میں. وہ شاہد شاہد من بنی اسرائیل, تو وہاں پہ شاہد مؤید کے معنی میں آیا ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک مؤید بھی اس کی تائید کر رہا ہے. وہ شاہد شاہد من بنی اسرائیل, تو شہداء وہ لوگ ہیں جو دین حق کی تائید کرتے ہیں, یا وہ لوگ ہیں جو دین حق کی حقانیت کی شہادت دے رہے ہیں, یا وہ لوگ ہیں جو دین حق پہ اپنے آپ کو قربان کر رہے ہیں. اور کبھی شہید یہ عالم کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے, کیونکہ حدیث میں آیا العلماء و شہداء اللہ فی الارض, علماء یہ اللہ کی زمین میں اللہ کے شہداء ہیں. اور دوسرے لفظ مستعمل ہے حدیث میں امناء اللہ فی الارض, یہ اللہ کے ٹرسٹیز ہیں,
اللہ کی زمین پر قرآن و سنت کے علماء یہ اللہ کے ٹرسٹیز ہیں. اب اللہ نے تو ہمارے اوپر اعتماد کیا ہے کہ 2-3 لفظ بتلا دیے ہیں قرآن کے یا سنت کے، صحیح، لیکن ہم ابھی تک ٹرسٹ ورتی نہیں بنے. اور کیوں نہیں بنے؟ اس لیے کہ خدا پر ہمارا اعتماد نہیں بن رہا. یعنی میں جو مصلی پر کھڑا ہوں، میرا خدا پر اعتماد نہیں بنا، لوگوں کا میرے اوپر کیوں اعتماد بنے؟ اگر میرا اعتماد وہاں مستحکم ہو گیا، بس میرا اعتماد بھی دنیا پر، دنیا داری پر اور دنیا داروں پر، تو لوگوں کا کیوں میرے اوپر اعتماد بنے؟ اور اگر آپ اللہ تعالیٰ پر اپنا اعتماد عالم ہونے کے ناطے اللہ تعالیٰ پہ اوپر آپ کا اعتماد بن جائے تو آپ اللہ کے ٹرسٹیز ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ٹرسٹ ورتی بنائے گا. لوگ آپ کے اوپر ہر معاملے میں اعتماد کرتے جائیں گے. تو شہداء کا لفظ یہ علماء کے لیے حدیث میں مستعمل ہے. اور 5واں معنی کہ یہ ماڈل کے معنی میں استعمال ہے. امام ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الرحمان میں لکھا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تاکہ آپ لوگوں کے لیے ماڈل اور نمونہ بنے. اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ کو ہم نے امت معتدل اور امت مرحومہ اور امت محترمہ اور امت چوزن کیوں بنا دیا؟ تاکہ آپ ماڈل بنے لوگوں کے لیے. ہم ماڈل بن گئے ہیں خیانت میں، فراڈ میں، دھوکے میں، دروغ گوئی میں، جھوٹ میں، مکاری میں. دنیا کی جتنی ساری خباثتیں ہیں وہ ہمارے اندر رچی بسی ہیں. علامہ نے بڑی عجیب بات کہی تھی کہ تم تمدن میں نصارا ہو تو تہذیب میں ہنود، تم تمدن میں نصارا ہو تو تہذیب میں ہنود. یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. کہ ان کی تمدن وہ نصارہ سے انہوں نے لی ہوئی ہے، ہماری اپنی تمدن نہیں. ہم ان کو فالو کرتے رہے ہیں، اور ہماری تہذیب اور خصوصاً بر صغیر میں ہماری تہذیب اور ہمارے جتنے سارے رواج اور رسوم اور ریچولز ہیں ہندوؤں سے لیے ہوئے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ تم تمدن میں نصارہ ہو تو تہذیب میں ہنود، اور یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. کہ اس مسلمان کو تو دیکھ کے یہودی کو بھی شرم آ جاتا ہے کہ اچھا میں تو اس سے بہت ہی اچھا ہوں. حالانکہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے شہداء کہہ دیا. شہداء کا معنی ہے کہ اس نے ماڈل ہونا ہے. ماڈل جمعے میں تو میں یہی رونا رو رہا تھا. آپ تھے جمعہ میں؟ آپ نہیں تھے، آپ بھی نہیں تھے. ہاں، تو جمعہ میں یہی رونا رو رہا تھا کہ ہمارا یہاں یہ ذہن بن گیا ہے یہ امریکہ ہے اور کافر ہیں اور ان کے ساتھ خیانت کرنا، فراڈ کرنا. انا للہ و انا الیہ راجعون. شریعت اسلامیہ نے تو حیوان کے ساتھ، ایون وائٹ کے ساتھ بھی دھوکہ دینا شریعت اسلامیہ نے حرام قرار دیا ہے. کہ اب کیوں دھوکہ کریں گے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس بہت بڑے محدث سے حدیث کے لینے سے انکار کر دیا جس نے اپنی جھولی پھیلائی تھی گھوڑے کے سامنے، اور اس کو یہ شو کر رہا تھا کہ اس میں گرین ہے یا گراس ہے. اور وہ گھوڑا جب آ گیا تو اس نے جو جھولی چھوڑ دی تو کچھ نہیں تھا. تو امام بخاری نے دیکھ لیا، اس نے کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ اس کو شو کر رہا تھا کہ اس میں گرین ہے کیونکہ یہ ہاتھ نہیں آ رہا تھا. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ الٹے پاؤں پھر گئے. اس نے کہا کہ میں آپ سے ایک حدیث لینے آ رہا تھا. لیکن جو آدمی حیوان سے دھوکہ کرتے ہوئے شرماتا نہیں وہ کسی سے بھی دھوکہ کر سکتا ہے. اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ آپ کلینٹن سے دھوکہ کریں گے، مجھ سے نہیں کریں گے؟ یہ جب آپ کی چھٹتی نہیں ہے منہ سے، یہ کافر لگی ہوئی، یہ تو عادت ہے جب لگ جاتی ہے. تو پھر اگر آدمی کو موقع ملے تو پیغمبر سے بھی دھوکہ کر جاتا ہے. یہ تو ایک مصیبت ہے. تو اس لیے تو محدثین حدیث میں اگر ایک آدمی کے متعلق ایک بار یہ ثابت ہو جائے کہ اس نے ایک بار جھوٹ بولا ہے تو بس محدثین ٹوٹلی اسے ڈراپ کر دیتے ہیں کہ بھائی یہ آدمی جو ہے یہ راوی معتمد نہیں. اگر وہ عرش معلیٰ سر پہ اٹھا کے لائے کہ ابھی میں تازہ بتازہ خدا سے اتر کے آیا ہوں، وہ کہتے نہیں آپ نے جھوٹ بولا ہے، ایک بار آپ نے ایک بار جھوٹ بولا ہے، ابھی آپ معتمد راوی نہیں. صحیح. تو وہاں پہ امام ترمذی وہ ٹپا لگا دیتے ہیں وقال الترمذی فلان الراوی یضعف فی الحدیث، اور وہاں پہ اتنا زبردست ٹپا لگا لیتے ہیں حالانکہ اس خدا کے بندے نے کبھی ایک بار جھوٹ بولا ہوگا اور پتہ نہیں کہ وہ بھی انٹینشنلی ہے کہ ان انٹینشنلی ہے. لیکن جب محدثین نے اس میں یہ نقص پا لیا ایک بار کے لیے تو انہیں جو لفظ استعمال کیا ان کے لیے حدیث کے علم میں وہ اتنے محتاط ہیں کہ وقال الترمذی فلان الراوی هو الکذوب، کہ جو فلان راوی ہے یہ بڑا جھوٹا آدمی ہے. بڑا جھوٹا، اس نے ایک بار ہی جھوٹ بولا، ایک بار، لیکن انہوں نے کہا بڑا جھوٹا آدمی ہے. اب اگر ہم اپنے گریبان میں دیکھیں کہ صبح سے لے کر شام تک اور شام سے صبح تک ہم سچ کتنا بولتے ہیں اور جھوٹ کتنا بولتے ہیں، اور کوئی ہار ہی محسوس نہیں کرتے، ہار ہی محسوس نہیں کرتے. اور اللہ کریم نے ہمیں ماڈل بنا دیا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا
لتکونوا شہداء علی الناس, the best ummah, you are the best and chosen people of Allah subhanahu wa ta'ala. کیوں؟ کیا ہے, آپ کے کان 4 ہیں اور جو امریکہ والے ہیں ان کے 2 کان ہیں؟ نہیں, ہمارے بھی 2 ہیں. آپ کے رنگ ان سے زیادہ خوبصورت ہیں؟ نہیں, وہ تو چمکتے رہتے ہیں. تو آپ کیوں امت وسط ہیں؟ لتکونوا شہداء علی الناس, کہ کردار کے حوالے سے آپ نے لوگوں کے لیے ماڈل بننا ہے. تو ہم کردار کے حوالے سے ماڈل نہیں بنے. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. ہم خیانتیں کرتے ہیں, فراڈ کرتے ہیں, دھوکہ کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں. جی اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. پھر خصوصاً بر صغیر والوں پہ تو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. بر صغیر والوں پہ ان کی تو اتنی نیک نامی ہوئی ہے, اتنی نیک نامی ہوئی ہے کہ کسی دوسرے ملک سے بھی حاجیوں کا جہاز آ جاتا ہے اور وہاں جدہ میں اتر جاتا ہے, اور پاکستان سے بھی آ جاتا ہے. پاکستان کے حاجیوں کی جو حشر کی جاتی ہے وہاں, ایک ایک کپڑا نکال کے اس طرح ٹٹولتے رہتے ہیں کہ کہیں ہیروئن تو نہیں لایا ہوگا, چرس تو نہیں لایا ہوگا, کوئی بم تو نہیں لایا ہوگا. اللہ رحم فرمائے. یہ ہوتا ہے اسلام. مسلمان مسٹ بھی. یہ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے اس کی جو 2 اہم صفتیں تھی, جو اس کے بعد کے نہ ماننے والوں کے نزدیک بھی اس دور میں مسلم تھی, تو وہ تھی الصادق الامین, کہ ہانیسٹی یہ آپ کی شناخت ہے, اور سچ بولنا اور ٹرسٹ ورتھی ہونا یہ آپ کی شناخت ہے. اٹ مینس کہ انسان میں یہ 2 صفتیں ہونی چاہیے تو اس کی انسانیت کامل, مسلمان میں یہ 2 صفتیں ہونی چاہیے تو اس کا اسلام کامل. اور اگر دونوں صفتیں نہیں تو اللہ رحم فرمائے. اور پاکستان کے متعلق تو زبردست لطیفے مشہور ہیں, پاکستانیوں کے متعلق, پاکستان کے متعلق نہیں, پاکستانیوں کے متعلق. کہتے ہیں کہ ایک جہاز اڑ رہا تھا, اس میں ایک چائنیز بیٹھا تھا, ایک جیپنیز تھا اور ایک پاکستانی تھا. تو انہوں نے کہا بہت ہائٹ پہ جا رہے ہیں, اپنے اپنے ملک کو یعنی پہچاننے کی کوشش کریں گے کہ ٹھیک ہے جی. لطیفہ تھا. تو کہتے ہیں کہ جاپان پر جب جہاز اڑ رہا تھا, جاپانی نے کہہ دیا جاپان ہے. اس نے کہا بھائی آپ کو کیا پتا؟ اس نے کہا چمنی پائپس ہیں اور اس سے سٹیمز نکل رہے ہیں, انڈسٹریز ہیں. اور جب چائنا پہ وہ اڑ رہا تھا تو چائنیز نے کہہ دیا کہ چائنا ہے. اس نے کہا بھائی آپ کو کیا پتا چل گیا؟ اس نے کہا کہ بھائی میں نے روڈوں پر دیکھا صرف سائیکل ہی سائیکل دوڑ رہے ہیں. وہاں تو وہ جو ہے نا گیسولین کے اس کو کنزمپشن کو کنٹرول کرنے کے لیے زیادہ تر سائیکل چلاتے ہیں جی. اور جب پاکستان پہ گزر رہا تھا تو پاکستانی نے کہہ دیا کہ پاکستان گزر رہا ہے. تو اس نے کہا آپ کو کیا پتا چلا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے ہاتھ باہر کیا تھا تو ہوا ہی میں نے کسی نے میری گڑی اتاری. یہ ایسی عجیب قوم ہے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے اوپر رحم فرمائے. تو تبھی تو علامہ نے فرمایا کہ تم تمدن میں نصارہ ہو تو تہذیب میں یہود, اور یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. تو صراط الذین انعمت علیہم والشہداء. اور 4تھے نمبر پر والصالحین, صالحین نیک لوگ. اب نیک کس چیز کا نام ہے؟ صالح کس چیز کا نام؟ ہم صالح اس کو کہتے ہیں جو نماز پڑھتا رہتا ہے, حالانکہ نماز پڑھنے والا صالح نہیں ہوتا. علماء فرماتے ہیں انما یعرف الرجل بالمعاملات لا بالصلوات. آدمی پہچانا جاتا ہے لین دین اور ٹرانزیکشن سے, معاملات سے. کسی کو آپ نمازوں سے نہیں پہچان سکتے. بہت سارے نمازی تو آدمی کو ڈس دیتے ہیں, وہ نمازیں پڑھتے رہتے ہیں اور تہجد بھی اور عمرے کے لیے بھی جاتے ہیں. یہ پاکستان کے جتنے سارے حرام خور ہیں وہ تمام رمضان میں عمرے کے لیے آتے ہیں اور ابھی حج کے لیے سارے آئے ہیں. جتنے سارے ہیں ہمارے بڑے بڑے لیڈر, یہ رمضان میں وہاں بیت اللہ میں پڑے رہتے ہیں اور وہاں لوگوں کا خون چوستے رہتے ہیں, خون چوستے رہتے ہیں, خون چوستے رہتے ہیں. تو صالحین کا معنی کہ جس کے جملہ معاملات وہ قرآن و سنت کے مطابق ہو, اسے صالح کہا جاتا ہے. تو صالحین. تو اب 4 طبقے ہو گئے. پتہ لگ گیا کہ بس اللہ نے جن پر انعام کیا یہی 4 طبقے ہیں. پورا 5واں طبقہ کوئی نہیں, انعام والا 5واں طبقہ کوئی نہیں. صراط الذین انعمت علیہم یا انبیاء ہیں یا صدیقین ہیں یا شہداء ہیں یا صالحین ہیں, بس 5واں کوئی طبقہ نہیں. صدیق جو ہے وہ ٹرسٹ ورتھی ہوتا ہے, وہ ٹرسٹ ورتھی ہوتا ہے. صالح کا مفہوم یہی ہوتا ہے کہ وہ زندگی کے ہر معاملے میں شریعت کو فالو کرتا ہے. تو ٹرسٹ ورتھی تو ہوا ہی ہوا. ٹرسٹ ورتھی وہ اس کا لازمی نتیجہ پھر ہو جاتا ہے. وحسن اولئک رفیقا. اللہ کریم نے فرمایا کہ جنہیں ان لوگوں کی رفاقت مل گئی ان سے بہترین رفیق اور کوئی نہیں. یہ بڑے اچھے لوگ ہیں, ان کی رفاقت مل جائے تو یہ بڑے اچھے. تو صراط الذین انعمت علیہم
اور انشاءاللہ پھر پڑھیں گے غیر المغضوب علیہم ولا نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پرسوں رات ہم کہہ چکے تھے، یہ پرسوں کی لفظ میں بھی آپ کے سستی کی دخل ہے نا، تو پرسوں رات ہم کہہ چکے تھے صراط الذین انعمت علیہم. اب اصل میں یہ اہدنا الصراط المستقیم کے بعد کے سورہ فاتحہ کا جو حصہ ہے یہ صراط مستقیم کو ڈٹرمن کرنا ہے. یہ سارا حصہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ الصراط المستقیم کو ڈٹرمن کر رہا ہے، اسے اسپیسیفک کر رہا ہے کہ صراط مستقیم کون سا راستہ ہوگا تاکہ آپ کسی شبے اور شک کے شکار نہ ہوں. تو پرسوں رات ہم نے کہہ دیا تھا، پرسوں کا لفظ سن کے آپ کو پھر اپنے آپ پہ غصہ آ جاتا ہے، تو پرسوں رات ہم نے کہہ دیا تھا کہ صراط الذین انعمت علیہم، منعمین کون ہیں، کن لوگوں پر انعام کیا گیا ہے. تو ہم نے قرآن کریم کی روشنی میں 4 طبقوں کا تذکرہ کیا تھا، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین. اٹ مینز کہ ان کے علاوہ آپ نے اگر کسی اور کا راستہ اختیار کر دیا تو وہ صراط ہوگا لیکن صراط مستقیم نہیں ہوگا. وہ راستہ کہیں جا کے آپ کو گرا دے گا لیکن وہ جنت تک نہیں پہنچ سکے گا. وہ آپ کو شیطان سے تو ملا سکتا ہے لیکن اللہ کے ساتھ آپ کو نہیں ملا سکتا، کیونکہ اللہ والا راستہ صراط مستقیم ہے جو اللہ نے خود متعین کر دیا ہے صراط الذین انعمت علیہم کے الفاظ سے کہ ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ یہی 4 طبقے والے لوگ جو ہیں، 4 طبقے، یہ ہیں وہ لوگ جن پہ اللہ تعالیٰ نے انعام کر دیا ہے. تو صراط اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح صحابی نے پوچھ لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ صراط مستقیم هو ما انا علیہ واصحابی، کہ صراط مستقیم وہ راستہ ہے جس پر میں چل پڑا ہوں، میری زندگی کو دیکھیں، وہ اصحابی اور میرے اصحاب کی زندگی کو دیکھیں. تو صحابہ کرام بحیثیت جماعت، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے. اصحاب کرام بحیثیت جماعت، دنیا کے تمام اولیاء جمع ہو جائیں تو معذرتاً میں صرف وہ پروناؤنس کر رہا ہوں، تو جو صحابی آپ کے نظر میں سب سے کمزور ترین نظر آ رہا ہے دنیا کے تمام اولیاء اس کے خاک پا تک نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ ولایت یہ وہ مقام نہیں جو صحبت کے مقام تک جا پہنچے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یہ بہت بڑی چیز ہے. جو آدمی بڑوں کے ساتھ بیٹھتا ہے وہ بڑا بن جاتا ہے، جو آدمی بڑے کا رفیق ہوتا ہے. کیونکہ اگر آپ صحابہ کو کنڈیم کرتے جائیں تو ایک بات میں آپ کے ذہن نشین کرا دوں، آپ پوچھئے یہودیوں سے کہ آپ کے نزدیک زیادہ محترم کون ہے تو وہ کہیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام کے جو نقباء تھے 12 وہ بڑے محترم لوگ تھے. اگر آپ عیسائیوں سے پوچھیں گے کہ آپ کے نزدیک زیادہ محترم لوگ کون ہیں تو وہ جواب دیں گے کہ حضرت عیسیٰ کے حواریین جو تھے سپورٹر وہ سب سے محترم لوگ تھے. ایون آپ ہندوؤں سے پوچھیں کہ آپ کے نزدیک آپ کے مذہب میں زیادہ قابل احترام لوگ کون ہیں تو وہ جواب دیں گے کہ وہ لوگ جو کرشن مہاراج اور ان لوگوں کے ساتھ رہے ہیں، ہمارے سینٹ اور بزرگوں کے ساتھ. اگر آپ سکھوں سے پوچھیں کہ محترم لوگ کون ہیں آپ کے نزدیک تو وہ کہتے ہیں کہ گرو نانک بابا کے ساتھ جو لوگ رہے ہیں تو وہی سب سے محترم لوگ ہیں. اگر آپ بدھ مت والے کے ماننے والوں سے پوچھیں تو وہ کہ مہاتما صاحب کے ساتھ جو رہے وہ سب سے محترم لوگ ہیں جنہوں نے مہاتما صاحب کو سپورٹ دے دیے. صحیح. اب آئیے مسلمانوں پر، اگر آپ انہیں کہیں کہ آپ کی نظر میں سب سے محترم لوگ کون ہیں تو اگر وہ نبی کے ساتھیوں کے علاوہ کسی اور کا تذکرہ کریں اور انہیں ایکسکلوڈ کریں تو اٹ مینس کہ ایک ریکگنائز پرنسپل کو وہ کنڈیم کر رہے ہیں. اور بنیادی بات یہ ہے کہ جو لوگ صحابہ کے مخالف رہتے ہیں وہ اصل میں صحابہ کے مخالف نہیں ہوتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور تمام خطبہ یہ خطبے میں یہ حدیث بار بار سناتے ہیں کہ اللہ اللہ فی اصحابی. جس طرح ایک آدمی کسی کو خدا کا واسطہ دے کر کہہ دیتا ہے کہ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دیجیے تو حضور نے فرمایا کہ اللہ اللہ فی اصحابی، خدا کا واسطہ دے دیتا ہوں کہ میرے صحابہ کو معاف کیجیے. اللہ اللہ فی اصحابی، خدا کا واسطہ دے کر میں کہہ دیتا ہوں کہ میرے صحابہ کو معاف کیجیے. فرمایا لا تتخذوا من بعدی غرضا، میرے بعد آپ انہیں اپنے تنقید اور نکتہ چینی کا نشانہ نہ بنائیں. فمن احبہم فبحبی احبہم، جو میرے صحابہ کے ساتھ محبت رکھتے ہیں وہ اصل میں مجھے محبوب رکھتے ہیں، اس لیے صحابہ کے ساتھ انہیں محبت ہے. ہمیں ابوبکر کیوں محبوب ہے؟ اس لیے کہ وہ رسول اللہ کے ساتھی تھے. ہمیں عمر کیوں محبوب ہے؟ وہ کوئی پیغمبر تو نہیں تھے، وہ رسول اللہ کے ساتھی تھے اس لیے محبوب ہے. پیغمبر کی وجہ سے محبوب ہو گئے. تو حضور نے فرمایا ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم، جب آپ کسی کو دیکھیں کہ میرے صحابی کو کوستا رہے، میرے صحابی کے متعلق کوئی بری بات کرتا رہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ایک جملہ کہہ دیں کہ اللہ کی لعنت ہو اس آدمی پر جو آپ دونوں میں سب سے زیادہ
اللہ کی نظروں میں بدبخت ہے. تو اللہ کی نظروں میں کون بدبخت ہوگا؟ کوئی ابو بکر تو بدبخت نہیں ہوگا. وہی آدمی بدبخت ہوگا جو ابو بکر کو کوستا رہے گا, جو حضرت علی کو کوستا رہے گا, جو کسی دوسرے صحابی کو کوستا رہے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی فجعلهم اصحابی و اصحاری. اللہ نے مجھے منتخب کیا اور میرے لیے میرے صحابہ کو منتخب کیا. تو اب اگر ہم صحابہ کو کنڈیم کرتے ہیں تو اٹ مینس کہ اللہ کے انتخاب کو کنڈیم کر دیتے کہ اللہ نے کوئی غلط انتخاب کیا رسول اللہ کے لیے, ساتھیوں کا ٹھیک انتخاب نہیں کیا. تو ایمان کاہے کا رہتا ہے؟ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ عقیدے کا مسئلہ ہے. صحابہ کی عظمت یہ عقیدے کا مسئلہ ہے, کیونکہ آپ یہ لڑیاں ملائیں تو رائٹ اوے جا پہنچتے ہیں اللہ کی ذات پر اور رسول اللہ کی ذات پر صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ میرے صحابہ کو کوستے رہتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا تسلموا علیہم, انہیں السلام علیکم نہ کہا کریں. ولا تصلوا علیہم, ان کا جنازہ نہ پڑھے. ولا تجالسوہم, ان کے ساتھ مجالس نہ بنائے. ولا تواکلوہم, ان کے ساتھ ایک میز پر بیٹھ کر کھانا ہی نہ کھایا کریں. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے انسٹرکشنز لگا دیے ہیں تو اٹ مینز کہ یہ حدیث ہے. تو اس لیے یہ عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا, صحابہ کو کوسنا فی الحقیقت نبی کریم کو کوسنا ہے. میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں کہ دیکھیے ہمارے ہاں پاکستان میں اگر کسی اسکول کا ریزلٹ 100% ٹھیک ٹھاک نکلتا ہے تو ہیڈ ماسٹر کو انکریمنٹ لگ جاتا ہے, اور یہ ہیڈ ماسٹر کی کارکردگی شمار کی جاتی ہے کہ بھائی اسکول کا جو پرنسپل ہے یا جو اس کا وہ ہے نا بڑا جو باس ہے وہ کمال کا آدمی ہے, صحیح طریقے سے ایڈمنسٹر کر رہا ہے. اور اگر اسکول کا ریزلٹ 0% آ گیا تو پھر کیا کیا جاتا ہے جی, ایک استاد کو یہاں سے اٹھا کر چترال بھجوایا جاتا ہے, دوسرے استاد کو وہاں سے اٹھا کر کہیں گلگت بھجوایا جاتا ہے, اور تیسرے کو وہاں سے اٹھا کر کہیں باجوڑ پھینکا جاتا ہے, اور ہیڈ ماسٹر کو کسی ہائی اسکول میں بھجوا کر سمپل استاد بنا دیتا ہے کہ بھائی یہ اب فیل تو ہو گئے شاگرد, اور سزا ملی کس کو؟ ٹیچرز کو. کیوں؟ اس لیے کہ ان شاگردوں کو وہی تو اگر ہم صحابہ کو کنڈیم کریں تو اٹ مینس کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ناقص تھے کہ اس ابو بکر کو نہ بنا سکے ہمیں کیا کچھ بنائے گا, عمر جو اس کے ساتھ رہے اس کو نہ بنا سکے ہمیں کچھ بنائے گا, اور عثمان و علی کو نہ بنا سکا, معاویہ اور ابو ہریرہ کو نہ بنا سکا, ہمیں کیا کچھ بنائے گا. اور میں کہوں گا کہ اس سلسلے میں جو سب سے مظلوم صحابی ہے وہ 2 ہی ہیں, ایک حضرت عثمان اور ایک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما, کیونکہ سب سے زیادہ کوسا گیا حضرت عثمان کو کہ کسی نے کہا کہ اس نے یہ کیا اور اس نے یہ کیا اور اس نے, حالانکہ حضرت عثمان کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باقی لوگ وہ اللہ کے فضل سے جنت میں چلے جائیں گے, عثمان نے تو قیمت ادا کے اللہ سے جنت خرید لی ہے. صحیح ہے. اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ مہدی ہی وحدی بھی واجعلہ ہادیا مہدیا, خداوندہ آپ معاویہ کو ہادی اور مہدی بنا دیں. یا تو ہم کہیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے واپس اس کے چہرے پر واپس پھینک دیا, اور یا پھر اور کبھی تو پھر مسلم بھی تسلیم کرتے ہیں کہ اس جیسا پولیٹیکل ایڈمنسٹریٹر وہ تاریخ میں ہم نے نہیں دیکھا. وہ بہترین یعنی سب سے پہلے جو فوجی بحری بیڑا بنا دیا تھا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے بنا دیا تھا, وہ شپ بنا دیا تھا جس سے وہ باقاعدہ دشمن کے ساتھ لڑتے رہے. تو اب بنیادی بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صراط مستقیم کا تعین کرنا ہے تو ہوا ما انا علیہ واصحابی, یہ وہ راستہ ہے زندگی کے وہ اطوار ہیں جو اطوار میں نے اپنائے ہیں اور میرے صحابہ نے اپنائے ہیں. اب ہوا ما انا علیہ جس پر میں چل رہا ہوں اسے ہم کہتے ہیں سنت. کیا کہتے ہیں؟ سنت. وہ اصحابی اور میرے صحابہ چل رہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں جماعت. تو مینس کے صراط مستقیم وہ راستہ ہے جو اہل سنت والجماعت کا ہے. یہ آپ نے کہ یہ اہم مسئلہ ہے کہ ہوا ما انا علیہ جس پر میں چل رہا ہوں. اب حضور جو چلے تھے تو اس کے چلنے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سنت. وہ اصحابی اور جس پر میرے صحابہ چل رہے ہیں صحابہ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ جماعت. تو جو لوگ ان دو یعنی رسول کی ذات کو اور صحابہ کی جماعت کو فالو کرتے ہیں تو اٹ مینس کہ دے آر اہل سنت والجماعت. بس یہ ایک آسان سی تعریف ہے, ایک عام آدمی کے ذہن میں آ جاتی ہے. کیا یہ کوئی کمپلیکیٹڈ اور ٹیکنیکل مسئلہ نہیں ہے, بس سادہ مسئلہ ہے. تو اٹ مینس کہ صراط مستقیم جب ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم, کہ خداوند بالفاظ دیگر ہم کہتے ہیں کہ خداوند ہمیں اہل سنت والجماعت کے راستے پر چلائے. اور پھر اللہ کریم نے ڈٹرمن کر دیا, پہلی صفت بتائی صراط الذین انعمت علیہم کہ جس پہ آپ نے انعام کیا ہے. تو وہاں پھر آپ دیکھیں کہ انبیاء کے بعد جو 3 صفات ذکر کیے گئے وہ تینوں کے تین تمام امت کے مقابلہ میں صحابہ میں بدرجہ اتم موجود تھے. صدیقین صحابہ تھے, شہداء صحابہ تھے, صالحین صحابہ تھے. بعد میں ان کے پیروکار آتے جائیں گے تو صدیق بنیں گے, اس کے پیروکار آئیں گے تو شہید بنیں گے, ان کے پیروکار آئیں گے تو صالحین بنیں گے. From the very beginning they were شہداء and they were صالحین and they were صدیقین. تو اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین کے 4 ہی لوگ ہیں, 4 ہی لوگ ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ نے
انعام کیا ہوا ہے انبیاء پہ جو نبوت دی ہے، صدیقین پر. اور صدیق کا میں نے تعریف آپ کو بتا دی تھی کہ صدیق وہ راست باز کو نہیں کہتے ہیں. راست باز اسے تکلیف اٹھانی پڑتی ہے تو سچ بولتا رہتا ہے، وہ انٹینشن رکھتا ہے تو سچ بولتا ہے. صدیق اصل میں وہ آدمی ہوتا ہے جس کا نیچر بن جاتا ہے سچ بولنا. تو اسے صدیق جو آدمی انٹینشنلی سچ بولتا رہتا ہے محنت کر کر کے سچ اسے صادق کہتے ہیں. یہ آدمی بڑا صادق آدمی ہے، بڑا راست گو آدمی ہے، صحیح. لیکن صدیق کس کو کہا جائے گا؟ جس آدمی کا مزاج یہ بن چکا ہے کہ وہ جھوٹ بولنے سے نہ آشنا ہے، اسے جھوٹ بولنے کا طریقہ ہی نہیں آتا، وہ اس کے نیچر کے خلاف ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میں نے ایمان لانے سے پہلے بھی کبھی ان انٹینشنلی بھی جھوٹ نہیں بولا. اللہ نے نیچر ہی کچھ ایسا دیا تھا، تبھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے صدیق کا لقب دے دیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء. شہداء کے ہم نے معنی متعین کیے تھے کہ ایک شہداء یہ پلورل ہے شاہد کا، شاہد کا. تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ علماء مراد ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العلماء شہداء اللہ فی الارض فی روایت امناء. جو قرآن و سنت کے علماء ہیں یہ اللہ کی زمین پر اللہ کے شاہد ہیں. اور دوسرے الفاظ میں آیا کہ اللہ کے ٹرسٹیز ہیں، اللہ کے دین کے ٹرسٹیز. جس طرح ہمارے صدر صاحب بیٹھے ہیں یا بورڈ آف ڈائریکٹر، یہ ہمارے ٹرسٹیز ہیں سینٹر میں. یہ ہمارے ٹرسٹ، یعنی ہم اس پر اعتماد کرتے ہیں کہ ہم جو کچھ آپ کو ڈیلیگیٹ کرتے ہیں آپ نے اسے ان پراپر وے اس طریقے سے چلانا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن و سنت کے علماء کو ٹرسٹیز بنا دیا ہے. جب وہ ٹرسٹیز ہیں تو انہیں ٹرسٹ وردی ہونا چاہیے. اگر وہ ٹرسٹ وردی نہ بنے تو کیسے ٹرسٹی ہیں؟ اور تبھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امناء اللہ فی الارض، یہ اللہ کے امین اور ٹرسٹیز ہیں اللہ کی زمین پر. اور فرمایا ما لم یخالطوا الامراء، جب تک وہ حکمرانوں اور مالداروں کے دروازوں پر نہ جھکتے جائیں. اور فرمایا فاذا خالطوهم فهم لصوص الدین، اگر حکمران مالداروں کے دروازے پر جھک جائیں اور یا حکمرانوں کے دروازے پر جھک جائیں تو حضور نے فرمایا پھر یہ اللہ کے ٹرسٹیز نہیں، پھر تو یہ دین کے ڈاکو ہیں. لصوص الدین لص کا معنی ہے جو فری وے پر بیٹھ کر لوگوں کو لوٹتا رہتا ہے، فری وے پر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لص کا لفظ استعمال کیا کہ پھر یہ قرآن سنت کا جو عالم ہے یہ اصل میں فری وے کا ڈاکو ہے، جو فری وے پر بیٹھا ہوا ہے لوگوں کو لوٹتا رہا ہے، کیونکہ اس کے اوپر جو غلاف اور جبہ پڑا ہوا ہے. اس لیے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ اپنے شاگردوں سے کہا کرتے تھے کہ جو جامہ آپ کو پہنایا گیا ہے علم کی وجہ سے، اس جامے کی لاج رکھنا، اس کپڑے کی لاج رکھنا. کیونکہ لوگ آپ کے کپڑے کو دیکھ کر آپ کو اپنا رہبر تسلیم کر دیتے ہیں. اگر آپ انہی کے ٹرسٹ کو اعتماد کو نقصان پہنچاتے ہیں تو خدا عمدہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائے کہ درویشی بھی عیاری اور سلطانی بھی عیاری. پھر علامہ نے اچھی بات کہی تھی کہ خدا عمدہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائے کہ درویشی بھی عیاری اور سلطانی بھی آئی. اور حدیث میں آیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صنفان من امتی اذا صلح صلح الامر كله واذا فسد فسد الامر كله، کہ میرے امت کے دو قسم لوگ ہیں، اگر وہ ٹھیک رہیں گے تو تمام معاملہ اور تمام شؤون اور افیئرز ٹھیک چلتے جائیں گے، اور اگر وہ بگڑیں گے تو تمام معاملات بھی بگڑیں گے. حضور نے فرمایا سلطان والعلماء، ایک حکمران اور دوسرے قرآن و سنت کے عالم. حکمران بگڑتا ہے تو پورا آوے کا آوا بگڑ جاتا ہے، اور مولوی بگڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک بار وہ بغداد کے کسی بازار میں جا رہے تھے تو ایک بچہ بارش میں، جس طرح آج بارش برس رہی تھی، ایک بچہ وہ بارش میں دوڑ رہا تھا. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے آواز دیا کہ بنی اللہ تنزلقا، بچے ذرا آرام سے پھسل نہ جائیں، کہیں پھسل نہ جائیں. تو بچہ کھڑا ہو گیا. یہ بغداد تو علمی شہر تھا، اس کا بچہ علمیت سے واقف تھا. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کے اسے پہچانا اور اسے کہا کہ بابا جی لوین زلقت لنزلقت انا لوین زلقت لنزلق العالم، اگر میں پھسلا تو میں ہی پھسل گیا ہوں گا. آپ زیادہ احتیاط کریں، آپ پھسلے تو امت کا بیڑا غرق کرو گے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میری احتیاط اور بھی بڑھ گئی کہ خدا بندہ اجتہاد میں حق تک پہنچائے تاکہ امت کا بیڑا غرق نہ ہو، کیونکہ لوگ تو مجھے فالو کرتے ہیں. امام ابو حنیفہ نے یہ فرمایا، امام ابو حنیفہ نے یہ فرمایا. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فساد العالم فساد العالم، کہ عالم بگڑ جاتا ہے تو پورے عالم کو بگاڑ دیتا ہے، کیونکہ لوگ تو فالو کرتے ہیں، اور جب ان کے خواہشات کے مطابق بات ہو تو اس عالم کو تو لوگ جلدی فالو کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کے مزاج کے مطابق بات ہوتی ہے. تو اچھا نہیں، میں نے تو کہا کہ آپ شروع کر دیں، کیونکہ وہ چیزیں جو ہے وہ اچھا ہاں تو ہاں تو صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن کے اوپر آپ نے انعام کر دیا ہے. تو یہ ہو گئے صراط مستقیم کی ایک صفت کہ یہ منعمین کا راستہ ہے، اور اسے کہتے ہیں صفت ایجابی صفت کہ یہ چیز ہونا چاہیے.
اور جو دوسری صفت ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس کو کہتے ہیں صفت سلبی، کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. اور ہر ایک چیز بنتی ہے ایک صفت سلبی سے اور ایک صفت ایجابی سے. انسان اچھا ہونا چاہیے، برا نہیں ہونا چاہیے. صحیح ہے. کپڑا پاک ہونا چاہیے، ناپاک نہیں ہونا چاہیے. جگہ صاف ہونا چاہیے، گندا نہیں ہونا چاہیے. تو اسے کہتے ہیں صفت ایجابی. صراط الذین انعمت علیہم، یہ راستہ ان لوگوں کا ہے جن کے اوپر اللہ نے انعام کیا ہے. اور پیچھے فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ راستہ ان لوگوں کا نہیں ہے جن پر آپ نے غضب کیا ہے، وہ ضلالت اور گمراہی کے شکار ہو گئے ہیں. تو اس صراط مستقیم کی دوسری صفت ہو گئی، لیکن پہلی صفت ایجابی ہے اور دوسری صفت سلبی ہے. ہاں سین لام بے. سل کا معنی ہے نفی کرنا، ٹو نیگیٹ، ناٹ ٹو افرم، ٹو نیگیٹ. اچھا، اب جو ترجمہ میں نے اس حوالے سے کیا صفت ایجابی اور صفت سلبی کا، تو صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ کلمہ جو ہے غیر، یہ جو غیر کلمہ ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو یہ ایکچولی صفت ہو گئی صفت سلبی ان لوگوں کی جو الذین میں ذکر ہے. یہ الذین لفظ آپ لکھیں کہ گویا اللہ کریم نے جو صراط مستقیم کو متعین کر دیا تو کچھ لوگوں کے سہارے متعین کیا، ایسے لوگ جن میں ایک صفت سلبی ہونی چاہیے اور دوسرا صفت ایجابی. صفت ایجابی ان لوگوں کا یہ ہے کہ وہ اللہ کے انعام کے مستحق ٹھہرائے گئے ہیں، اور صفت سلبی یہ ہے کہ وہ اللہ کے غضب اور ضلالت سے دور رہ چکے ہیں. نہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اپنے غضب کا نزول فرمایا، اور نہ وہ ضلالت اور گمراہی کے شکار ہو گئے. اور دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو یہاں پہ ایک بار آپ ایک دوسرے صراط کو لگائیں گے، جیسے کہ ہم اسے تفسیر کی اصطلاح میں کہتے ہیں مقدر. مقدر مینس کہ ایک چیز ویزیبل نظر نہیں آتی، لیکن آپ نے عبارت بنانے کے لیے اسی کو معنی میں مراد دینا ہوگا، معنی میں اسے مراد دینا ہوگا. تو اب صراط الذین انعمت علیہم، تو پیچھے آپ معنی کے اعتبار سے یہ ذہن میں رکھیں گے صراط غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، صراط غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو اس بنا پر یہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ آگے والے الذین کی صفت نہیں، یہ پھر آگے والے صراط کی صفت ہے. کہ جو راستہ ہم مانگ رہے ہیں صراط مستقیم، وہ راستہ ہے ان لوگوں کا جن کے اوپر انعام کیا گیا ہے، وہ راستہ نہیں ہے ان لوگوں کا جس کے اوپر غضب کیا گیا ہے اور جو ضلال کے شکار ہو گئے ہیں. غضب کن پہ کیا گیا اور گمراہ کون ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپلائی کر دیا اور فرمایا کہ المغضوب علیہم الیہود، اللہ نے غضب کیا ہے جو پیپل پر، یہود پر، کیونکہ قرآن کریم نے ان کے متعلق کہا وغضب علیہم وجعل منہم القردۃ والخنازیر، کہ اللہ کریم نے یہود کے اوپر غضب نازل فرمائی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ دین کو اپنے خواہشات کی قالب میں ڈالتے رہے. بس یہود کی سب سے بڑی خباثت یہ تھی. اور میں نے اس دن بھی آپ دوستوں سے کہہ دیا تھا کہ اگر ہم اپنے اعمال اور کردار پہ نظر ڈالیں تو میرے خیال میں ہم اب کچھ تھوڑا سا فرق رہ گیا ہے، کیونکہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ دین کو اپنے خواہشات کے قالب میں ڈال لیں. خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہوئے کس درجے فقیحان حرم بے توفیق. علامہ نے اچھی بات کہی تھی کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو. ہم کہتے ہیں کہ دین کو اپنے خواہشات کے مطابق ڈائیورٹ کریں، یہ نہیں کہتا کہ ہم اپنے آپ کو ذرا چینج کریں دین کے مطابق. تو صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود ہیں. ولا الضالین، ضالین کے مطابق متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نصارہ ہیں. تو معنی یہ ہے کہ خداوند ہمیں یہود کے راستے سے اور ان کے اطوار و عادات اپنانے سے بچائیں اور نصارہ کے اطوار و عادات سے بچائیں. اب ہم اللہ تعالیٰ سے روزانہ یہی مانگتے رہتے ہیں کہ خدایا، لیکن ہمارے اطوار و عادات تمام ان کے ہوتے جاتے ہیں. تو آپ خود ہی اندازہ کر سکتے ہیں، جسٹ امیجن کہ دعا قبول ہو رہی ہے، نماز قبول ہو رہی کہ نہیں ہو رہی. اگر آپ کے اطوار و عادات میں چینج نہیں آ رہا تو جو کچھ آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں، تو اگر دعا آپ کی قبول نہیں ہوئی تو نماز کاہے قبول ہوگی؟ اس لیے تو قرآن کریم نے فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، کہ نماز کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ کو منکرات سے منع کر دے، آپ کو ناروا کاموں سے منع کر دے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. تو اس کے لیے سوچنا ہوگا. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. کیونکہ میں ایک بات ابھی یہاں آنے سے پہلے، عصر سے پہلے، میں ایک حدیث دیکھ رہا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ کی پرائی عورت پہ نظر پڑی
اور آپ نے نظر فوراً نیچے کر دی اللہ کے ڈر کی وجہ سے کہ پرائی عورت پہ میں نے نظر دوسری نہیں ڈالنی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد آپ کو عبادات کی لذت محسوس ہوتی جائے گی. اور ہمارا تو دن بھر کام ہی رہتا ہے کہ اس کو دیکھیں اور پھر اس کو بھی دیکھیں، تو لذت کہاں سے آئے گی؟ یہ تو ایسا ہو گیا جس طرح ملیریا کا وہ اثر زبان پہ چڑھ جاتا ہے نا، وہ جو زرد قسم کا رنگ چڑھ جاتا ہے ملیریا کے مریض کا، تو اگر اس کے منہ میں آپ شہد بھی ڈال دیتے ہو کہ بہت کڑوا ہے، بہت تلخ ہے، اس لیے کہ وہ ٹیسٹ خراب ہو گیا ہے، تو ہمارا ٹیسٹ بھی خراب ہو گیا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی شناخت یہ ہے کہ جب آپ کی نیکی آپ کو ٹیسٹ دے دے اور آپ کی برائی آپ کے بدن کو سٹریس دے دے اور آپ کے ذہن کو سٹریس ڈالے، تو اٹ مینس کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایمان نصیب کیا ہے. ہم برائی کرتے ہیں، کوئی ہمارے اوپر سٹریس نہیں ہوتا، اور ہم عبادت کرتے ہیں تو کوئی لذت محسوس نہیں ہوتی، تو اٹ مینس کہ وہ میٹر ڈیولپ نہیں ہوا، میکینزم ذہن کے اندر ڈیولپ نہیں ہوگی، اور وہ میکینزم ڈیولپ کرنا ہوگا. پھر آپ جو نماز میں کھڑے رہیں گے، اللہ سبحان اللہ، پھر آپ اگر غلطی سے بھی ناجائز کام کریں گے تو آپ کا ضمیر آپ کو جھنجھوڑتا رہے گا کہ یہ کام میں نے کیوں کیا، کیونکہ وہاں جو میکینزم ڈیولپ ہوئے ہیں وہ باقاعدہ آپ کو ٹھیک ٹاک رکھنا چاہتا ہے. وہ میٹر آپ کو ٹھیک ٹاک تاکہ آپ کا پارا اوپر نہ چڑھے، وہ بیلنس رہے. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، حضور نے اپلائی کر دیا کہ مغضوب علیہم، اور یہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ویزیبل مثال دے دی کہ مغضوب علیہم یہ لوگ ہیں، یہودی آپ دیکھ رہے ہیں، اور ضالین وہ لوگ ہیں، وہ نصارہ جو آپ دیکھ رہے ہیں. تو اس کا معنی نہیں کہ مغضوب علیہم اور ضالین صرف وہی لوگ ہیں، نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بطور مثال بتا دیا کہ یہود بحیثیت امت غضب کے مستحق ٹھہرے اور یہ نصارہ بحیثیت امت ضلالت کے شکار ہو گئے. ایک بات. اور دوسری بات، مفسرین کرام نے فرمایا کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جو مغضوب علیہم ہیں یہ لوگ ہیں وہ کافر جو اپیرنٹ کافر ہیں، بالکل ظاہر اور کلیئر کٹ کافر ہیں، وہ نہیں مانتے، ریجیکٹ کر رہے ہیں، ریفیوز کر رہے ہیں. اور ضالین یہ منافقین ہیں. یہ منافقین، منافق وہ آدمی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس بیٹھے تو آپ والی بات، اور کسی اور کے ساتھ بیٹھے، مسلمان کے ساتھ بیٹھے تو اللہ والی بات، اور ہندو کے ساتھ بیٹھے تو پھر رام رام کرتا رہے. پھر رام زائدہ تسبیح میں زنار کا ڈورا نہ ڈال، یا برہمن کی طرف ہو یا مسلمان کی طرف. ایک مشہور شعر ہے جو عام لوگوں کا، اردو دان طبقے کا وہ جو ہے نا ورد عام ہے کہ سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا، دو رنگی چھوڑ دو یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا، کہ دو ہی نہیں ہونی چاہیے. بس آدمی کو کلیئر ہونا چاہیے کہ میں یہی ہوں، تاکہ تمام لوگ اسے پہچان سکے کہ آپ کیا ہیں. اس لیے ہمارے شیخ فرمایا کرتے رحمہ اللہ کہ میں یا تو ابو بکر کا قائل ہوں یا پھر ابو جہل کا، کہ مومن ہونا چاہیے ابو بکر جیسا، اور پھر یا کافر ہونا چاہیے ابو جہل جیسا، کہ ایسا ڈٹا رہا کہ مرتے وقت بھی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا کہ اپنے پیغمبر سے کہہ دے کہ میں اس سے بہت زیادہ نفرت کرتا ہوں، اور مرتے وقت میری نفرت زیادہ ہو گئی ہے. صحیح ہے، وہ کمیٹڈ تھا اپنے کفر کے ساتھ. اور اس نے کہا کہ یہ عبداللہ ابن ابی جیسے لوگ جو ہوتے ہیں یہ انسان نہیں ہوتے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو خود کلیئر نہیں کرتے کہ میں کیا کچھ ہوں، میں مسلمان ہوں کہ میں کافر ہوں، میں یہاں ہوں کہ میں وہاں ہوں. تو غیر المغضوب علیہم یہ کلیئر کٹ کافر ہیں، اور ضالین یہ منافقین ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ خدا بندہ غیر المغضوب علیہم ہمیں کفار کے راستے پر چلنے سے بچا اور منافقین کے اطوار اپنانے سے بچا. اور تیسرا معنی مفسرین نے کہ آخری بات کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مغضوب علیہم جن پر اللہ کا غضب کیا گیا ہے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو حق کو جانتے ہیں لیکن اسے مانتے نہیں، ریجیکٹ کرتے ہیں، یہ مغضوب علیہم ہے. اور ضالین وہ لوگ ہیں جو حق کو جانتے ہی نہیں اور نہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. قرآن کریم نے دوسری جگہ ان دو صفتوں کو ظلوم اور جہول کے نام سے یاد کیا. فرمایا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان. کون سی صورت کی آیت ہے؟ کون سی صورت میں؟ لقمان میں؟ عنکبوت میں ہوگا، عنکبوت میں ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ میں نہیں، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها وحملها الانسان. انسان نے اس میں خیانت کر دی. زجاج نے بڑا اچھا ترجمہ کیا ہے کہ ہم نے وہ یہ امانت پیش کر دی علی السماوات، آسمانوں پر، زمین پر اور پہاڑوں پر، فابین ان یحملنها، ان تمام نے خیانت کرنے سے انکار کر دیا، لینے سے انکار نہیں کیا. خیانت کرنے سے فلان حمل الامانہ، عربوں کی اصطلاح ہے کہ فلاں نے امانت میں خیانت کر دی ہے. حمل الامانہ کا ایک معنی یہ ہے کہ امانت کو اپنے کندھوں پہ ڈال دی، اور دوسرا معنی یہ کہ اس نے خیانت کر دی. تو اللہ کریم نے فرمایا وہ حمل الانسان، انسان نے قبول بھی کیے اپنے. اللہ تعالیٰ نے آسمان کو جو ذمہ داری دی ہے وہ تو پورا کر رہا ہے،
جو زمین کو ذمہ داری ہے پورا کر رہا ہے. کائنات میں جس کسی کو جو بھی ذمہ داری دے دی ہے تو وہ پورا کر رہا ہے, کوئی کوتاہی نہیں کر رہا. زمین کو یہ ذمہ داری دے دی کہ بارش برساؤں گا تو آپ نے اگانا ہے تو وہ اگاتا رہتا ہے. حیوان کو اپنی ذمہ داری دے دی ہے, بھینس کو اور گائے کو, کہ جب بچہ آپ جنم دے گی تو پھر آپ نے دودھ دینا ہے, تو وہ کھڑی رہتی ہے اور لوگ دودھ لے لیتے ہیں. جی سورج اور چاند اور ستاروں کو دیکھ کے جو فنکشن انہیں دے دیا وہ فنکشن پورا کر رہے ہیں. لیکن اللہ کریم نے فرمایا کہ جو فنکشن میں نے انسان کے ذمہ ڈال دی ہے وہ حمل علی انسان, وہ قدم قدم پہ خیانت کر رہا ہے. اور فرمایا کہ خیانت میں دو چیزیں اس کے پیچھے محرک ہوتی ہیں, ایک اس کا جہل, ایک اس کا جہل کہ وہ جانتا نہیں اور جاننے کی کوشش نہیں کرتا, اور دوسرا اس کا ضد اور عناد کہ وہ جانتا بھی ہے لیکن مفادات کو مقدم رکھتا ہے. تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, اور ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر آپ نے غضب کیا ہوا ہے, اور ان لوگوں کا راستہ بھی نہیں جو ضالین ہے اور رائے حد سے بھٹک چکے ہیں. واخر دعوانا